السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مراگش وشی سوا من محلہ کا بلوچ دلی جو لانگ کین چی شمار سجانا وشت کنا امید کنا کچھ میں تھوئی بندات چا وشیاں چی بیتا دعا کنا اللہ پاک ہمیشہ اے صوبے بنداتا وشیاں چی وش بہاریاں چی وش حالیاں چی بکم. گولی چارو کا میں تو کا اکثری مردم خواہش تو الگ چیزی مقصد ضرور زندگی ایر کا. اچھا مقصد زندگی بارے سوچک فیوچر پلاننگ کنگ بعضی کسانی فیوچر پلاننگ یعنی کہ بانداتے جو آئیے پلاننگز کمپلیٹ بم پورا بعضی کسانی نہ بنتے بعضی کسی ریجی بعضی کسی نریجی اور ہمشی تو کا اما کسانی جو فیوچر پلاننگ امانی مطابق نہ بھی نا امید بیتے اور سجی زندگی ملور کوشش تیلدم یا کسانی کوٹیشنی من دیتگا اگر میں بچا فوٹوے صورتا یا پکچرے صورتا کہ ایک انسانی خدائی کنگی اور آئی جو استی انچ کی آئیرہ مطلب ہیرہ ہی ملے اور خوشی اور ایک انسانی خدائی کنگی لیکن اکرے والے ہیرہ اور آئیے انچ کی دیواری بچتا لیکن آئیے ہمت آردا. یہ جو ہمت ہار دے گی معاملہ ہی یہ معاملہ بعض سخت معاملے ہمیں سجی نہ زندگی واسطہ میں ایک چیزیں کنی یہ بات کوشش کنی وہ تھی سجی زندگیاں وقف کنی مقصدہ حاصل کرنے واسطہ لیکن اگر آ مقصد یک پیرے پورا نہ بیتی یعنی کہ یک بیری ماں فیل بیتی ہوتی زندگی تو کا آ مقصدہ پورا کرنے گا گرچے بھی نا امید بھی پدا کپا روین نہ اس گلی جانا ہی نہیں ہے. لیکن بعضے انچے مردمہ دنیا تو کا کہ زدی دماغا یا تو انچی مقصد جو ہما مقصدہ فوکس کننتی غور کننتی ہے مقصدہ پورا کرنے واسطہ صد چکر جانا اور آخرکار یعنی مقصد پورا بھی اور زندگی تو کا سوبمندی علمہ مل لیتی چوشی مردم منی چمانچے گوستگا بھائی انچے سٹوریز گوستگا بلکہ یک روچی میں یک رائٹری گیسٹ بھی آپ جو آئی زندگی سٹوری آئی زندگی قصہ جو سی یک ڈرامہ انچے کم نہیں بلے انچے مردم بھی استا منی پیمین عامی مردم عام مزاجی مردم جو یک پیری جو آئیڈیاز ہی نکنا خیر من تو زندگی کدی پلاننگ کوتا ہی ہے نا زندگی من آماجی کے بڑھتا من بھی بحال کنان بیتا شتگا لیکن الحمدللہ آرچ پہلو ہی بعض بہترین بیتا لیکن اما جو پلاننگ کنا اور نا امید بام اینی مقصد ہمیں بھی برندہ آئی زندگی جو اسی آستے زندگی انچے ملور بام تو اور یقین انچو کہ میں ٹیم میں ورک کرا گو کہ ہارڈ ورکنگ اور سمارٹ ورکنگ یعنی کہ یکی جو زندگی تو کا وتی کاروبار تو کا یا وتی مقصد پورا کرنے تو کا بعض محنت کا سجی زندگی محنت کا لیکن اب محنت ٹیکنیکل ہمشی کہ ٹیکنیکل یا محنت اما محنتی جو یک دور انچی پیدا کی یعنی کہ محنت و مشقت کا اما آئیڈیاز آنی سرکار کا جو گوستگی مردمہ کتگا اور اما اماؤنٹ کمائنی جو کہ یک پیسیفک اماؤنٹ ہی یعنی کہ ایکر خاص آئیے کاروبار نبی آبینا امید بھی بلے سمارٹ ورکر جو استا ہمشی ٹیکنیکلی دنیا ایرا غور کنم اگر ایک بیزنس ہی آئینا کنگی اگر وہ تی مقصدی آئینا فوکس کنگی انجینئر بھی با یا کوئی بھی فیلڈے بھی آج ہی کنا کہ یک اگر کورس بھی کنا یا ڈپلومہ بھی کنا یا اے فیلڈے تو کا وانگ و زانک بھی کنا بلے آئینی مقصد ہمیں بھی کہ چون آئینی مطلب آئینی پلاننگ ہمیں بھی کہ چون نو کے دورے مطابق ٹیکنیکل سسٹم آرہ استعمال کنگا اور پٹوپول کنگے رن چارہ کہ اے منی جو بزنسی یا اے منی جو مقصدی اشیے پورا کنگے نو کے دورہ منا چے سہولیات داتا اور آئیے تو کا وطرہ ہم گرنچ کا اور آئیے تو کا وطی محنتہ کا اور کم عرصہ تو کا بعض سومن بھی پرچا کے انی دور دیگری تو یک چیزیں جو محنت مشقت کنگے لیکن آئیڈیاز امایا جو گوستگی مردمانی گا اور نو کی دورے تو کا نو کے مردمانی آئیڈیاز آنا پٹو پول نکا اور وطرس بعض گوشی نا کہ جب میں پیتا کتا ہمیں چیزیں جو محنت کتا اما پیمی جو ماں بھی اما پیم کنگے بلے بعضی انچی سسٹم بیتگا بعضی انچی بزنس بیتگا جو پیتو پیرو کا انچی بعض کامیاب بیتگا سومن بیتگا بلے چکا آئینا چلائیں نکتا پرچا کہ اما پرانی ٹرینڈ انچی چلتگا بلے بعضی انچی مردمہ جو نو کی دورے پٹوپول رند ریسرچ رند آئینا ہوتی مقصد ہے یک بلائن ذریعہ ملی یعنی کہ میں گوشی نا کہ اگر شما بزنس بھی کرنے مرچی بچا آن لائن دوری اگر یک مردمی دکانہ نشتا اور دکانہ ہوتی گودا با کن گئی
نی گراک کایا میں پیمی جانین روانتی بیست پشک کشی یک مثالی دیگے کسانی کچے مثالی بیست پشک کشی انن لگری گی بلے یک مردمی سمارٹ ورکنگ آن لائن بھئی ایک آئی ڈی بنائنی جوڑ کا وتی سجین مبازی کا زیتگا وتی سجی جو وتی پروڈکٹس بلکہ بعض کمی پروڈکٹس ایشانا لائیو مردمانہ پیش داری اور آستے آستے بعض کم عرصت کو لوگا نندی آن لائن ہوتی چیزانا بہا کا اور آئی ایک سسٹمی جوڑ بھی تو ہمیشہ مارا رہا یکی تو ہار دیکھ نہ لوٹی زندگی انچی اور اتی مقصد رہا اگر میں مقصد یک آئیڈیا انچی پورا نہ بیت تو مقصد آئیڈیاز نا پٹو پول بکنی ماں بیچارے کی دنیا کو جا روگی اور چیچی سسٹم مارا سہولت دے گی اور سہولت رند اگر اما مقصد رہا اما ٹاپک رہا اما سرحالن ما دیما بیوری شاید مارا کامیابی ملے اور مرچی جو ٹیکنیکل دوری اگر ماں وتی گوارا وتی براتا سچنا ہوش گیا کسانی بزنس بھی مرچا چو پچ بیتی گولی چارو کام مرچا مردم لوگا نشت کا کامیابا سوب مندہ اور ماشاءاللہ کمائن گایا تو وتی مقصد آرہا نو کے دورے گما یعنی کہ نو کے دماغی ما نو کے سوچے گما نو کے آئیڈیاز گما نو کے سہولیات تنیما ہم گرنچ بکنے نہ کہ اما ٹرینڈا بچلے جو پشتگی گوستگی مردم آت کا برچہ کہ آئینی واسطہ دور نوک بیتا اور انی دورہ دیگے جو اسی سسٹمت کا دنیا ہے تو کا امشی وزیر کسانی بریکی پدا میں گیسٹ بھی استی ما ساڑی بھی پروگرام ہوتی مراگی شدیوہ بری میں گوم بیتا وہ شد کے گلی چارو کا بریکن چی ساریان جو کہ مگا پتران کن گئے تھی اور کسانی ماں یک حالانکہ یہ چیز نہیں صرف ماں بہت باز کام عمل کرنا پڑتا زندگی تو کام باز سوچتے مردمیاں لیکن پھر بھی شروع مردم بیدے کے سرحالان چی پیس رہا یا کسانی سرپد ہی ضرور بیتا اچھا مرچی مارا گو کہ میں ایک ماں مہمان بھی ہمراہ داری کن گی اور ایک کوئی عامی مہمان نہیں بعض خاص اشی مول مرادی بعض خاص اشی مقصدی اور اچھو کہ مرچی مصیبتی سرحال گو کہ سمارٹ ورکنگ اور ہارڈ ورکنگ یہ بارے ابھی گپ کنی تو میں ہمراہ داری کن گے رانا حمزہ السلام علیکم وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ الحمدللہ اچھا رانا حمزہ بارے پہلے میں عشق بڑے چونی مازنی مردوں میں یعنی کہ سینئر مردوں میں کسانی چکی کسانی مطلب کسانی بچکی اچھا رانا حمزہ گندگا بس کسانی رانا حمزہ ٹیچری سوشل ورکری اور ایشانی جو سوشل ورکنگ جو پہلے میں ٹیمت کا ایشانی مول مراد ہمشی کہ چون لیاریے یا دگے جگائی مردمانہ یا نو دربرانہ یوتارا وانگو زانگ یعنی کہ ایجوکیشن مینٹلی ایجوکیشن نیمگا بیاری شانی مول مراد بیسکلی ایجوکیشن انگوری اور اینا زندگی تو کا چھ مقصد بھی نہیں علاوہ تھیٹر انٹرٹینمنٹ ہر قسم ٹیلنٹ اگر یوتے تو کا استی تو ایجوکیشن گما ہوار آئی ٹیلنٹ آرہ اجاگر کرنا یہ اصل مقصد اشانی ٹیم گی اچھا کوچنگ اکیڈمی استی اشیے مطلب کوچنگ سینٹر استی کوچنگ سسٹم استی اور کوچنگ سسٹم بھی ہر سبجیکٹ واسطہ فری ہے جو کہ مزنے گپے مرچی باندھا ہوتی چوکانا ٹیوشن اور کوچنگ سینٹر را دے گے واسے ایک تو اسکول ہے فیس میں سر درد آتا پدا یہ کوچنگ سینٹر جو کہ 9th اور 10th تھا پورا مرچا کمپلسری کی طرح کوچنگ سینٹر جو سے ایڈمیشن زیرہ لوٹی امدہ فیس بازی چمات باز پریشان ہے لیکن امدہ چوشی مردم بھی کہتے کہ فری یا مردمان ایجوکیشن تھا اچھا رانا صاحب جی تو سب سے پہلے میں نے تو آپ کے بارے میں مختصر بتا دیا آپ کے ادارے کے بارے میں مختصر بتا دیا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کا مقصد جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں اور یہ کام صرف لیاری کے لیے نہیں کر رہے حالانکہ یہ کام لیاری میں ہو رہا ہے لیکن لیاری سے باہر کے لوگ بھی وہاں پہ آتے ہیں حصہ لیتے ہیں میں خود بہت بار ایسے سسٹم میں گئی ہوں جو لیاری میں کی گئی ہے تو اور کیا مقصد ہے اور اس کے بارے میں مزید ہمیں بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایجوکیشن ہر ایک کام کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے بالکل یعنی کہ دنیا میں آپ کوئی بھی کام کرنے جائیں یا کوئی بھی آپ ایسے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں تو وہاں پر سب سے زیادہ ایجوکیشن ضروری ہے اگر میں آج لیاری کے اندر یا کراچی کے اندر ایک سوشل ورکر ہوں
اور آج اس مقام پر ہوں تو یہ میری تعلیم کا سارا کچھ ہے کہ میں تعلیم حاصل کر کے یہاں تک پہنچا. اور اگر میں تعلیم حاصل نہ کرتا, صرف ایک جو میرا فن ہے جو میں یعنی کہ سیکھنا چاہ رہا تھا, ہنر ہے, اس کے پیچھے لگا رہتا, تو پھر میں آج اس مقام تک نہیں پہنچتا. تو تمام کوئی بھی آپ کو مقام چاہیے تو اس کے لیے تعلیم بہت زیادہ ضروری ہے. تعلیم بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اچھا سر, جیسے کہ آپ نے کہا ایک ہنر ہے, اکثر ایسے لوگ خاص کر پاکستان میں تو المیہ ہے کہ اگر کوئی وقت سے پہلے یعنی کہ ایک بچہ بھی اگر مشہور ہو گیا, سمجھو ایک سوشل میڈیا میں مشہور ہو گیا, تو وہ سب سے جو پہلا کام ہے وہ اپنی تعلیم کو چھوڑ دیتا ہے. وہ ایجوکیشن چھوڑ کے اس کو لگتا ہے کہ میرا بس مقصد یہی ہے, میں پورا ہو گیا, میرے ملینز تو بلینز تو فینز ہیں اور مجھے ارننگ بھی ہو رہی ہے. تو وہ اسی لیے بھی بہت بعض اوقات جو ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی, یا سوشل میڈیا میں ان ٹچ رہنے کی وجہ سے بھی بچے جو ہے, یوتھ جو ہے ہماری تعلیم سے, یعنی کہ ایجوکیشن سے ان کی دوری ہے. تو یہ سسٹم کس حد تک ان کے لیے ہارمفل ہو سکتا ہے؟ یہ تو جہاں تک ان کے لیے اپنے لیے اپنا ان کا نقصان ہے. بہت بڑا. اگر وہ اس چیز کو فوکسلی سوچیں کہ میں آج اس مقام پر ہوں, کیونکہ آج کل انسان کا اخلاق دیکھا جاتا ہے, اور اخلاق آپ کو ایک تو تربیت سے اور دوسرا ایجوکیشن سے. آپ کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے, آپ کے پاس اخلاق نہیں ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. تو جتنا بھی آپ آگے جائیں گے, جتنا پڑھتے جائیں گے, جتنا اس ایجوکیشن کی گہرائی میں جاتے جائیں گے, آگے چل کر آپ کے لیے اور زیادہ راز سے ہموار ہوتے جائیں گے. جب آپ ایک ہی جگہ پر اگر بلین پر ہیں تو آپ سمجھ رہے کہ میں بس یہیں پر اسٹیپ ہو جاؤں. نہیں, آگے بڑھنے کی کوشش کریں. ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اپنا جو آپ کے اندر فن ہے, جو ہنر ہے, آپ یعنی کہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں, اپنی ایجوکیشن کو بھی کنٹینیو رکھیں اور آگے چلتے رہیں. اور یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ چھوٹی عمر میں جو ہے آپ کو ایک بہت بڑا مقام ملا ہے, یہ اچھی بات ہے. لیکن جیسے کہ انہوں نے کہا, ایک صاحب آئے تھے, بہت ہی مطلب کوالیفائڈ صاحب تھے, انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر آپ گاڑی, آپ کے 4 بنگلے ہوں, 20 گاڑیاں ہوں آپ کے پاس, بڑی پرسنالٹی ہو, لیکن سب سے پہلے آپ سے پوچھا یہ نہیں جائے گا کہ گاڑی کتنے کی لی, پوچھا یہ جائے گا کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے, تو تب آپ تھک کر کے نیچے گر جاؤ گے. تو کوالیفیکیشن مسٹ ہے, کیونکہ ایجوکیشن جیسے کہ آپ نے کہا شعور کے لیے مسٹ ہے. تو ہم اگر لیاری کو فوکس کریں, یا لیاری کی طرح کسی اور علاقے کو فوکس کریں, خاص کر جہاں پہ ہم لوگ رہتے ہیں, اور ہماری مڈل کلاس فیملی کو, خاص کر لڑکوں کی بات کروں, بڑا ہی ایک عجیب ٹریک چل رہا ہے یوتھ میں لڑکوں کی طرف سے. یعنی کہ نہ پڑھائی میں دھیان, نہ گھر والوں کی طرف سے کوئی سختی, نہ گھر والوں کی طرف سے کوئی سمجھانا. جیسے کہ آپ نے کہا کوئی تربیت کا رجحان نہیں. بڑے بڑے اسکولوں میں ایڈمیشن لے کر بھی چھوٹے چھوٹے جو ہے ویلیوز رکھتے ہیں, مطلب نہ زبانی تہذیب, نہ روایتی تہذیب, نہ فطری تہذیب. تو ایسے میں اچھا وہ ان کے لیے وہی زندگی ہے, اور ایسے یوتھ کو اس زندگی سے نکال کے ایک تعلیمی زندگی میں ڈالنا بہت بڑا ٹاسک, بہت زیادہ. تو کس طرح سے آپ لوگ یہ کام سر انجام دیتے ہیں؟ میڈم, سب سے پہلے تو یہ کہ لوگوں کا ہمیں ذہن بنانے میں بہت دشواری ہے, بہت زیادہ. آپ کسی یوتھ کے جو لڑکے ہیں ان کا ذہن بنانے کے لیے آپ کو بہت زیادہ, یعنی کہ آپ سمجھیں کہ آپ نے ایک سمندر پار کر کے دوسری طرف جانا ہے. میں سمجھ سکتی ہوں اس پرابلم, کیونکہ ان کا ایک اچھا, وہ اگر ہم اپنے پاس کوئی پروگرام رکھتے ہیں, میٹنگ رکھتے ہیں, ان کو بلاتے بھی ہیں نا, تو ان کا ذہن اپنے موبائل کی طرف ہے, سوشل میڈیا کی طرف ہے, فوکس نہیں ہوتا. تو جب تک آپ اپنے عمل سے, یعنی کہ میں ایک یہاں پر آیا ہوں, میں گھر جا کے اور دوسرے کام کروں گا, یعنی کہ یوتھ اس سے آپ کو جو ہے نا اپریشیٹ جب آپ کو ملتا ہے, کوئی آپ پر بڑا جو ہاتھ رکھتا ہے اور آپ خود عملی کام کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ عملی کام کر رہے ہوتے ہیں تو دوسرا نوجوان آپ کو دیکھ کر متاثر ہو سکتا ہے. اب ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک بنا ہوا ہے کہ ہم جو خود کام کر رہے ہوتے ہیں وہ کام ہم چاہتے ہیں کہ یوتھ بھی کرے, ہمارے سے جو دوسرے نوجوان ہیں وہ بھی کریں, لیکن ان کا ذہن نہیں بنتا. جو چلتا ہوا آیا ہے, میں اپنے پروگرام کی اسٹارٹنگ میں نے ٹاپک بھی یہ رکھا, اور میں چاہتی تھی کہ آگے میں اور آپ اسی ٹاپک پہ بات کریں کہ جو ایک سسٹم ہوتا ہے روایتی, اور پاکستان میں بدقسمتی سے ایجوکیشن بھی اب روایتی رہ گئی ہے, کیونکہ پچھلے دور سے لے کر اب تک نہ سلیبس چینج ہوئے, نہ ٹرینڈ چینج ہوا, نہ طریقے چینج ہوئے. حالانکہ دنیا نے بدلا, دنیا میں اگر تعلیمی راستے میں دیکھیں تو بہت بدلاؤ ہے, لیکن پاکستان جو ہے اسی دور سے چل رہا ہے جس دور میں ہمارے باپ دادا چلتے تھے. لیکن
آپ کو دنیا سے ہم مطلب ایک ہوتا ہے ہم کندہ ہونے کے لیے دنیا کے سسٹم پہ چلنا ہوگا. تو آپ کتنا ایک یوتھ کو, ایک بچے کو, ایک اسٹوڈنٹ کو سکھاتے ہیں کہ نئے دور کے المیہ کے مطابق, نئے دور کے مطابق ایجوکیشن ہو یا بزنس ہو یا کوئی کام ہو, کس طرح سے آپ ان کا مائنڈ بناتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ایسا ہے کہ ہم ایسے لوگ ڈھونڈتے ہیں, ایسے لڑکے ڈھونڈتے ہیں جن کو پڑھنے کا شوق ہو اور وہ کہیں کام بھی کر رہے ہوں. تو ان کے لیے ایک بہت ہی زیادہ ہم نے لانگ ٹائم نہیں رکھا, 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ, یعنی کہ کہنے کا مقصد ہے کہ جو اس کی بنیادی زندگی کا مقصد ہے اس کو وہ تو ملے. تو ان کا ذہن بنانا بہت مشکل ہوتا ہے. کہتے ہیں نہیں میری یعنی کہ گھر کی ذمہ داریاں ہیں, یہ ہیں, کام کروں گا. تو ایک تو ہمارے ملک کے اندر ملک ہمارا بہت ہی زیادہ جو ہے خستہ حالی کا شکار ہے. تو یوتھ یہاں سے بھی ٹوٹتی ہے. ایک لڑکا جی نا امیدی, ایک لڑکا ہے وہ اگر کام کر رہا ہے ٹھیک ہے, اس کو 18,000 20,000 25,000 سیلری مل رہی ہے, تو وہ کہاں اپنا ایجوکیشن کا, آپ چلے جائیں ہمارے مڈل کلاس علاقوں میں چلے جائیں, وہاں پر بڑے سے بڑے جو ہے نا کوچنگ سینٹرز کے نام ہیں, 3,000 4,000 5,000 روپے لے کے پڑھاتے بھی کچھ نہیں ہے. صرف کیا کہ بھائی ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ یہاں پر اچھا جو ہے نا سسٹم ہے. یہ بات ان کی اتنی اس بات میں صداقت ہے کہ 2 چیزیں بڑے ہی خاص ہوتے ہیں ہر ملک میں, ایجوکیشن اور ہیلتھ. اور ہر ملک کی حکومت جو ہے وہ ان دو چیزوں کو پہلے فوکس رکھتے ہیں, یعنی کہ پہلے پریورٹی ایجوکیشن, تعلیم اور آپ کی صحت. بدقسمتی سے پاکستان میں نہ حکومتی طور پہ, حالانکہ حکومتی طور پہ بہت کام ہو رہے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ ویکسینیشن فری لگا رہے ہیں, جو کہ بہت اچھی بات ہے, بچوں کو ویکسینیشن فری لگا رہے ہیں, یہاں پہ ہیلتھ کا خیال رکھا جا رہا ہے, لیکن بیسک ضروریات جو ہیں ایجوکیشن اس پہ کوئی دھیان نہیں دے رہا. لیکن اس کے علاوہ جو ہمارے عام لوگ ہیں, چلو ہم ہر چیز گورنمنٹ پہ عائد کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو ذمہ داری سے ہم فرار کر دیتے ہیں, لیکن جو ہمارے عام لوگ ہیں, آج کل تعلیم بزنس بن گیا ہے, آپ کا ہیلتھ بزنس بن گیا ہے. ایک ڈاکٹر میں نے خود دیکھا ہے جو کہ گورنمنٹ سے آپ پرائیویٹلی آپ اپنا کلینک نہیں چلا سکتے کیونکہ آپ باندھی ہوتے ہیں, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ میں جہاں پہ لوگوں کی ایک لائن لگی ہوتی ہے, وہاں پہ عام ایک ٹائم دیکھ کر ڈاکٹر جو ہے پرائیویٹ سیکٹر میں جا کے بیٹھ جاتا ہے, اپنا کلینک کھولتا ہے. اور تعلیم اور ہیلتھ بزنس ایسے ہوا ہے کہ میڈیسن آپ دیکھیں ہر جگہ پہ, اگر ہم دیکھیں ایک بخار کے لیے آج کل لسٹ میڈیسن ہمیں دی جاتی ہے اور ہم کھا بھی لیتے ہیں, جس سے ہمارا معدہ بھی خراب ہوتا ہے اور زیادہ بیماریاں ہوتی ہیں. میں ہر ڈاکٹر کی بات نہیں کر رہی, میں ہر ٹیچر کی بات نہیں کر رہی, لیکن سسٹم یہ بن گیا ہے. تو ایجوکیشن بھی ایک بزنس بن گیا ہے. اس سے کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے عوام کا؟ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب آپ دیکھیں کہ ہم اپنے جب بچوں کو 9 میٹرک میں پڑھاتے ہیں تو ہم اکابرین کی بات کرتے ہیں, مطالعہ پاکستان ہو, اردو ہو, اس میں آپ دیکھیں کہ جس کا بھی ذکر ہے تو سب سے پہلے اس کا تعلیمی پورا جو ہے تعارف ہوتا ہے کہ فلاں نے یہاں سے تعلیم حاصل کی اور یہاں سے ہجرت کی اور اپنے ملک کے لیے کام کیا. تو ان استاذوں کو بھی چاہیے کہ اپنا نام بنائیں, یعنی کہ ایسا آپ نے بالکل صحیح کہا. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایسے ٹیچرز بھی موجود ہیں جو کہ صبح جا کے گورنمنٹ کے اسکول میں حاضری لگا کے اپنے پرائیویٹ اسکولز میں آ کے پڑھاتے ہیں. جی سر. تو ان ٹیچر سے ہمارا معاشرے کو اتنا نقصان ہو سکتا ہے کہ ہم بہت پیچھے ہیں دنیا میں. لیکن میں پرائیویٹ سیکٹر کی بات بھی کر رہی ہوں. اگر ایک پرائیویٹ سیکٹر میں جیسے کہ اگر ایک پرائیویٹ سیکٹر میں بہت زیادہ فیس لی جاتی ہے, میں نے دیکھا ہے وہاں کے بچوں کو ریڈنگ کرنی نہیں آتی اور پڑھنا نہیں آتا. تو میڈم ایسا ہے کہ نجی اسکول جو ہے نا, جیسے کہ میں بیسکلی لیاری کی بات کروں, ہمارے پاس لیاری بھی کیمپس ہے, ہیڈوے گرامر اسکول جہاں میں خود ہوتا ہوں, اس کے علاوہ ملیر میں بھی اس کی کیمپسز ہیں. کہنے کا مقصد ہے وہ ایک نجی اسکول کے زمرے میں آتا ہے. تو نجی اسکولوں میں بیسک کی تعلیم اتنی بہترین دی جاتی ہے جو کہ آپ کے یہ جو بڑے بڑے اسکولز کھلے ہوئے ہیں جو کہ بزنس کا صرف ان کا ذہن ہے, یہاں نہیں دی جاتی, اور یہاں جا کے بچہ زیادہ خراب ہو جاتا ہے. لیاری میں جتنے بھی اسکولز کھلے ہیں وہ پرائیویٹلی جو کھلے ہیں, میں ایک 2-3 لوگوں کو میں بھی جانتی ہوں. ڈی ایم دانش صاحب ہے جنہوں نے بہت زبردست ایک سسٹم بنایا ہوا ہے, ایجوکیشن کے ساتھ انٹرٹینمنٹ بھی انہوں نے رکھا ہے. مطلب بچوں کے ٹیلنٹ کو اجاگر کرنا اور بچوں کو ماشاءاللہ سے کانفیڈنس دینا, یہ بہت زیادہ ہے. اور ایک میری دوست ہے جو ایک اسکول میں ٹیچر ہے, تو وہ کبھی کبھی اپنے اسکول کی سختیاں بتا رہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ اتنی سختیاں, یعنی کہ ٹیچروں پہ اتنی سختیاں ہیں کہ ایک بچہ بھی فیل ہو گیا اس کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن ایک بچہ بھی تعلیم کے بغیر نہیں جانا چاہیے. مینٹلی ایجوکیشن ان کو دی جاتی ہے.
تو یہ تو سسٹم لیاری میں نے دیکھا ہے. اور حقیقتاً جہاں ہم خود بھی کام کرتے ہیں, یعنی کہ میں جہاں ڈیوٹی دیتا ہوں ہیڈ وے گرامر اسکول میں, وہاں ہمارے پرنسپل ہیں سر زبیر بلوچ صاحب, اور یعنی کہ ان کا ایک بہت اچھا جو ایک ہے کہ بس ہم نے ایجوکیشن دینی ہے, ہم نے ایجوکیشن کے علاوہ بات نہیں کرنی, تمام تر چیزیں ہوں گی, لیکن جب بچہ بیسک بچے کا جو مونٹ کلاس ہے, نرسری ہے, KG 1 ہے, یہ جو بیسک کی کلاسز ہیں, جب بیسک اس کا مضبوط ہوگا تو وہ آگے جا کے بڑھے گا. جب وہ بیسک ہی کمزور ہوگا پھر اس کا ذہن یہ بن جائے گا کہ میں تمام جگہوں پر جا کر چیٹ کر کے اپنا کام کر لوں گا. بالکل. اور ہمارے یہاں پر اسٹوڈنٹس سے زیادہ معذرت کے ساتھ ٹیچرز کی بھی ورکشاپس ہونی چاہیے, ٹیچرز کو بھی تربیت دینی چاہیے. یہ آپ نے میری وہ بات کی جو میں ہر پروگرام میں کرتی ہوں, ٹیچرز کی بھی جو ہے نا تربیت ہونی چاہیے, پہلے ہونی چاہیے. یعنی کہ میرے جیسے لوگ بھی جا رہے ٹیچر بنے جو مجھے ٹیچنگ نہیں آتی, مجھے مینٹلی بچوں کو کاؤنسلنگ کرنی نہیں آتی, مجھے بات کرنی نہیں آتی کہ بچوں کے مزاج کے مطابق کیسے بات کریں. سسٹم وہی آتا ہے کہ جو پرانے سسٹم سے ہم لوگ چل رہے, ٹیچر کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا, ایک چشمہ, ایک کتاب, ٹھاک ٹھاک کر کے مارتا تھا, تو وہ پرانا سسٹم تھا. آج کل نئے دور اور نئے یوتھ جو ہے نئے دماغ کے ساتھ پیدا ہوئے, نئی سوچ کے ساتھ پیدا ہوئے. آج اگر ٹیچر مارتا ہے تو اسٹوڈنٹ بھاگ جاتا ہے. تو سب سے پہلے یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم لوگ اپنا مطلب پڑھانا, اساتذہ کو سوچنا چاہیے کہ پڑھانا کس طرح چاہیے, یعنی کہ نئے دور کے مطابق. آپ نے یہ صحیح کہا, ٹیچر کی تربیت کریں, پھر آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, یعنی کہ آپ کا سسٹم کیا کر رہا ہے. یعنی کہ ٹیچر کی تربیت کی جو میں نے بات کی وہ یہ بات ہے کہ آج کل وہ دور جیسے آپ نے کہا لکڑی اور وہ کتابیں اس طرح نہیں ہیں. آج کل دنیا کے اندر ویژول کلاسز ہوتی ہیں, آن لائن کلاسز ہوتی ہیں, لیکن ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہ تھوڑا یعنی کہ خستہ حالی کا شکار ہے. تو اس ملک کے اندر چلیں آپ وہی رواج رکھیں, لیکن ہمارے پاس ٹیچرز کے رویے پیرنٹس کے ساتھ یا اسٹوڈنٹ کے ساتھ بہت زیادہ خراب ہیں. ہمارے پاس سب سے پہلے جو ٹیچرز ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں میٹرک کر کے آگے ٹیچر کیوں بن گئی. ہمارا رولنگ یہ ہے, ذمہ داری سے ہمیں بھی سوچنی چاہیے, اور جو انتظامیہ ہوتی ہیں اسکول کی ان کو بھی سوچنی چاہیے کہ آپ کیسے ایک میٹرک پاس کو مونٹیسری کلاس دے رہے ہیں. آپ کو مکمل طور پر پہلے ہمارے گورنمنٹ میں ہوتا تھا, ٹریننگ وغیرہ ہوتی تھی, آج کل مجھے وہ بھی کہیں نظر نہیں آ رہی. آج کل جسٹ لیٹر کا دور ہے, لیٹر آ گیا, بندہ چلا گیا, ڈائریکٹلی جاب پہ لگ گیا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ ان کی ورکشاپس ہوں گی, ان کو جب سکھایا جائے گا, اور وہ میٹرک کر کے جو لڑکی آتی ہے اس کے آگے آپ لیپ ٹاپ رکھ دیں, واللہ وہ نہیں چلا پائے گی. اچھا, بات میٹرک یا انٹر کی بھی نہیں ہوتی, بات ہوتی ہے ٹیچر کی تربیت کی. اگر آپ ایک میٹرک کی لڑکی کی بھی ایک تھوڑی سی مطلب ایک ٹریننگ رکھیں گے 1 مہینے تک کہ کس طرح بچوں کو پڑھانا چاہیے, مطلب میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک اسکول کے پرنسپل کو ایک اسکول کا نظام رکھنا چاہیے. اس نظام میں نظام تعلیم سب سے پریورٹی نظام تعلیم کو دینا چاہیے, اور اسی نظام کے مطابق ایک ٹیچر چاہے میٹرک کی ہو, اگر وہ چھوٹی کلاس کو پڑھاتی ہو, لیکن سب سے پہلے اسے بچوں کی کاؤنسلنگ کے بارے میں ٹریننگ دینی چاہیے کہ کس طرح آپ بچوں کے دماغ کو اپنی طرف راغب کر سکتی ہیں. تو یہ میرے خیال سے سب سے زیادہ بہتر ہوگا. یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ہونا چاہیے, اور یہ بھی ہے کہ ٹیچر بچے کی تربیت کرتا ہے. ایک تو والدین پھر جب اسکول میں بھیج دیتے ہیں نا, تو پھر والدین کا بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ بس اسکول, مدرسہ, ٹیوشن, تربیت ہو رہی ہے. لیکن یہ بھی مکمل طور پر نہیں ہے کہ والدین کو چاہیے کہ اپنی ذمہ داری بھی نبھائے, اور ٹیچر کو چاہیے کہ سب سے پہلے بچے کی تربیت, اس کے بعد تعلیم. جب یہ دونوں چیزیں اس بچے میں آ جائیں گی تو وہ کبھی بھی اپنے معاشرے میں یعنی کہ بگڑ نہیں سکتا. اچھا, بقول آپ کے ایک تو والدین بھی اتنے پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں تب بھی وہ سوال نہیں کر پاتے, بقول آپ کے ٹیچر جو ہے پہلے ڈرا دیتے والدین کو, آپ کا بچہ میں کہتی ہوں کہ ٹیچر اگر آپ کو کہ آپ کا بچہ شرارتیں کرتا ہے تو آپ کو یہ سوال تو پوچھنا چاہیے کہ میں بیچتی کیوں ہوں, میں آپ کے پاس بھیجتی ہوں, یہ آپ کی رسپانسبلٹی کہ آپ کس طرح اس کی شرارتیں روک کر اسے اچھے کام میں اس کی تربیت کریں. مطلب والدین فیس دینے کے باوجود ٹیچر کا جواب دہ ہے, حالانکہ اسکول کے سسٹم میں استاد کو جواب دہ ہونا چاہیے, سسٹم کو جواب دہ ہونا چاہیے کہ ہمارا بچہ جب آپ کی طرف آتا ہے تو وہ جو شرارتیں کرتا ہے تو آپ کیوں ہیں. ہم والدین سے جواب جو ہے نا طلب کرتے ہیں. اچھا, والدین بھی اتنے معصوم ہیں کہ وہ بھی بیچارے ہکا بکا رہ جاتے ہیں, ابھی آگے کیا بولے, وہی نا, وہ بھول جاتے کہ یہ تو پڑھائی میں اچھا نہیں ہے, اس کو تو یہ ٹیوشن کے ٹیچر نے یہ بتایا, تو وہ تو شکایتیں ہی بھول جاتے ہیں. پہلا اٹیک ٹیچر کی طرف سے جب ہوتا ہے, اور اس ٹیچر پہ بھی میرے کو یعنی کہ اس کو بھی سلام ہے کہ وہ بھی بچے کی جو شکایت ہے گھر بھیج رہی ہے. آپ کو بھیجا ہی اس بچے کو یہاں اس لیے گیا ہے کہ آپ اس کی اچھی تربیت کریں, اور وہ بچہ جو بگڑا ہوا ہے اس کو مکمل طور پر اس کے ایک ذہن بنائیں, اس کو پیار سے سمجھائیں. اور میں اپنا جو میری ٹیچنگ کی جو فیلڈ ہے,
مجھے یاد نہیں کہ میں نے آج تک یعنی کہ کسی بچے کو مارا ہو. اور بچے اتنا یعنی کہ جو استاد بچوں سے محبت کرتا ہے اور جو اپنے کام سے لگن رکھتا ہے کہ میں نے بچوں کو آج کسی بھی اینگل سے سکھانا ہے, چاہے وہ مستی مذاق میں ہو, چاہے وہ فنی لیول میں ہو, چاہے وہ سختی سے ہو, لیکن مار دھاڑ یہ ہر چیز نہیں ہے. محبت سے پڑھانا اور اس بچے کے کان میں آپ کی محبت والی آواز جانا, میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑا کوئی کام ہی نہیں ہے. بچہ خود ہی سمجھ جاتا ہے. بالکل. اور جیسے کہ آج کل یا ہم لوگ دنیاوی نظام کو بھی دیکھیں, تعلیم بڑے پیار سے دی جاتی ہے. تعلیم کو بڑے پیار سے, اگر ہم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں, ان کو بھی بڑے پیار سے اسلامی تعلیم یعنی کہ قرآن کی تعلیم دی گئی تھی, اور بہت پیار سے دی گئی تھی, اور ٹہر کے, یعنی کہ 40 سال لگے تھے قرآن مجید کو کمپلیٹ ہونے میں. تو آپ دیکھیں ٹہر کے ان کو 40 سال کی عمر تک 40 سال کی عمر تک قرآن شریف جو ہے کمپلیٹ ہوا. اللہ پاک نے ٹہر کے پیغمبروں کو تعلیم دی, اور قرآنی تعلیم دی, اسلامی تعلیم دی, تاکہ وہ پھیلا سکیں. اچھا, ٹہرنے والا جو سسٹم ہے وہ دیر تک دماغ میں رہتا ہے. دیر تک دماغ میں, جیسے کہ ہم بچے کو حفظ کراتے ہیں, اب حفظ وہ ہم ٹہر کے کراتے ہیں, اب وہ حفظ ایک ایج تک اسے یاد رہتی ہے وہ سسٹم, وہ چیزیں. تو تعلیم کا نظام اگر ٹہراؤ اس میں, جو کہ آج کل بالکل نہیں ہے, ایک بوجھ رکھا جاتا ہے کندھوں پہ, اور دوسرا بوجھ رکھا جاتا ہے دماغ پہ, اور تیسرا بوجھ رکھا جاتا ہے بچے کے نظام پہ, یعنی کہ اس کا بچپنا چھینا جاتا ہے. بیسکلی وہ بوجھ لے کے اسکول جاتا ہے, گرمی ہوتی ہے, سردی ہوتی ہے, اسی اسکول میں رہتا ہے, ٹیچر کی مار کھاتا ہے. جب وہ گھر آتا ہے, میں صرف ایک ڈسکس کر رہی ہوں, جب وہ گھر آتا ہے پھر اس کو مار کے ٹیوشن بھیجا جاتا ہے. جب وہ ٹیوشن جاتا ہے وہاں پہ ٹیچر کی سختیاں اور مار سہ کے جب وہ گھر آتا ہے پھر اس کو مدرسے بھیجا جاتا ہے. جب وہ مدرسے جاتا ہے وہاں پہ مار دھار کھا کے وہ جب گھر آتا ہے تو یہ توقع کی جاتی ہے کہ بھائی کھیلو مت, اب سو جاؤ. تو چاروں طرف سے ہم, اتنی بڑی میں عورت ہوں, میں یہاں سے 2 گھنٹے کا پروگرام کر کے گھر جاتی ہوں, میں گھر جا کے اپنے بچوں کو تھوڑا سا سنبھالتی ہوں, میں مینٹلی فزیکلی تھک جاتی ہوں. میں تھوڑا سا کام کرتی ہوں, جھاڑو پونچھا کرتی ہوں, میں تھک جاتی ہوں. میں یہ نہیں سوچتی کہ میرا بچہ کتنا تھکا ہوا ہے. وہ 3 جگہ سے مار کھاتا ہے, اور جب میری طرف آتا ہے میں بھی شور کر کے اسے مخاطب کرتی ہوں. اس کا ذہنی توازن کیا ہوگا؟ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے ہوں, اور پھر بچوں کا بھی یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ ٹیسٹ یاد نہیں کریں گے, کل 2 لکڑیاں کھا کے بیٹھ جائیں گے, یا 3 لکڑیاں ٹیچر مارے گی ہم بیٹھ جائیں گے. بچوں کو کھیلوں میں, بچوں کو مختلف ایکٹیویٹیز میں آپ کو حصہ دلانا چاہیے, اور بچوں کو ایجوکیشن بہت ہی زیادہ نرمی سے دینی چاہیے. اور یہ تو ہم کہتے ہیں کہ میں اپنے اسکول کی یعنی کہ بات کروں گا, اور لیاری کے بہت سے ایسے اسکول ہیں جہاں پر مار دھاڑ اب الاؤ نہیں ہے, اور الحمدللہ ہمارے جو لیاری ہے وہاں پہ, کراچی میں بھی ایسے اسکول ہوں گے, لیکن میں لیاری کی اس لیے بات کروں کہ میں نے خود دیکھا ہے. اچھا سر, آپ لیاری کی بات کریں زیادہ تر, کیونکہ میں جتنے بھی کمیونٹی ہے, ہمارے اپنے کمیونٹی, بلوچ کمیونٹی کی میں خاص کر بات کر رہی ہوں, بچوں میں بولنے کی صلاحیت تو ہے نہیں. مطلب لیاری میں میں نے کافی بچے دیکھے ہیں جن کو جو بولتے, جیسے ٹپوری اسٹائل جو ہوتا ہے بیسکلی, تو کبھی اس پہ بھی کام کیا گیا ہے کہ بچوں کی جو لینگویج ہے, ان کا جو ایک زبانی تہذیب ہے, اس پہ کام ہو؟ کچھ ایسے پیرنٹس موجود ہیں ہمارے پاس جو کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کی انگلش لینگویج جو ہے اچھی ہو جائے. تو ہم ان کو ایک یعنی کہ شرمندہ تو نہیں کر سکتے ان کو, لیکن ان کو یہ ضرور ہم کہتے ہیں کہ پہلے آپ اپنے بچے کی اردو لینگویج کی طرف دھیان دیں. نہیں, وہ کہتے ہیں اردو تو نہیں, ہمارا بیٹا بڑا ہوگا. لینگویج کے مطابق علاوہ لہجہ, جو ان کا لہجہ ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہے, میں نے لیاری میں, یا میں نے جتنے بھی, کیونکہ میں بلوچوں سے زیادہ تعلق رکھتی ہوں تو میرے رشتہ دار وہاں پہ بھی ہیں, اپنے محلے میں بھی ہیں, تو ہم بچوں کے لہجے پہ کیوں نہیں دھیان دیتے؟ یعنی کہ ہمارا بچہ اڑے برو ادھر چی تاؤ چی ابر کر, اتنا چھوٹا بچہ گالیاں دے رہا ہے, اتنا چھوٹا بچہ اپنے لہجے پہ کام نہیں کر رہا. تو یہ کس کا فرض ہے؟ یعنی کہ استاد بھی تو دیکھتے نا اسی بچے کو بات کرتے ہوئے. میں عام بات کر رہی ہوں کہ یہ بچہ اس لہجے میں بات کرے, تو نہ استاد کی طرف سے اس کی تربیت ہوتی ہے, نہ گھر والوں کی طرف سے. تو یہ استاد کی طرف سے تو میں سمجھتا ہوں ہوتی ہے, کیونکہ اسکول جو ہیں ہمارے پاس وہاں پر یا مدرسے, وہاں پر اس طرح کی بات کرنے پر استاد ڈانٹتا بھی ہے, مارتا بھی ہے. یعنی کہ بھائی آپ اپنا لہجہ درست کریں. آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں, ایک طالب علم ہیں, آپ کو لگنا چاہیے آپ یہاں سے اسکول کے گیٹ سے نکلیں یا انٹر ہوں, گلی میں ہوں, گھر میں ہوں, جہاں کہیں بھی جائیں, لگے کہ ایک آپ طالب علم ہیں, آپ علم کو حاصل کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس ایک تو تعلیم کا فقدان بھی کچھ زیادہ ہے. ہمارے پاس ایک بچہ ہے, اگر وہ گورنمنٹ کے اسکول میں پڑھ رہا ہے تو اس کے والدین کو اس کی فکر نہیں ہے
وہ بچہ 3 دن جا رہا ہے 4 دن نہیں جا رہا, والدین نے نہیں پوچھنا کیوں, کچھ دینا ہی نہیں ہے. تو ہم ایسے بچوں کو پھر فارغ کر دیتے ہیں, 1 بار چانس, 2 بار چانس, 3 بار چانس, یعنی کہ جہاں پہ والدین کی توجہ نہ ہو, جب والدین خود ہی نہیں چاہتے. اور کچھ والدین ایسے ہیں جو بیچارے بچوں کو, مجبوریاں سب کے ساتھ ہیں, لیکن وہ 7 سال کا بچہ, 8 سال کا بچہ کوئی پنچر بنا رہا ہے, کوئی گاڑیوں کے نٹ ٹائٹ کر رہا ہے, تھوڑا سا یہ دیکھ کر 10 سال کا بچہ, تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ہم اس کی ذہن سازی کیوں نہ کریں. میں نے کچھ ایسے والدین دیکھے ہیں, اور یہ بلوچ نہیں ہے خیر, لیکن میں نے دیکھے ہیں میرے محلے میں ایک لڑکا چھوٹا سا سوپ بیچتا ہے. اچھا وہ کبھی سیزنل چیزیں بیچتا ہے, گرمی میں وہ جوس وغیرہ بیچتا ہے. تو اس کی ماں آتی ہے چیزیں لے کر, وہ ٹھیلے میں رکھتی ہے, پیچھے اس کی ماں بیٹھی ہوتی ہے, اپنے بچے کے حالات کے وجہ سے پیچھے ماں بیٹھی ہوتی ہے. تو میں ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ تم پڑھتے ہو؟ کہتے ہیں ہاں میں صبح اسکول جاتا ہوں, اسکول سے آ کے میں ایک اور جاب کرتا ہوں, پھر میں کوچنگ جاتا ہوں, پھر کوچنگ سے آگے رات کو میں یہاں پہ یہ بیچتا ہوں. تو میں نے دیکھا کہ اچھا وہ بہت خوشباش اور با تربیت بچہ ہے. تو میں نے اس کی ماں سے پوچھا کہ آپ کیوں یہاں پہ بیٹھی ہوتی ہے, ماشاء اللہ سے آپ کا بچہ اتنا بہترین ہے, اس کو تو کوئی خطرہ ہی نہیں ہے. کہتے ہیں نہیں, میں زمانے سے ڈرتی ہوں, میرا بچہ ہے تو میں چیزیں لاتی ہوں تو میں اس کی سیکیورٹی سسٹم کے لیے بیٹھ جاتی ہوں. تو میں نے اس ماں کو دیکھا, اس بچے کی کیا تربیت ہوئی ہے, یعنی کہ اس کو ذمہ داری بھی دی گئی ہے کہ کماؤ. ماں پیچھے بیٹھی ہوئی ہے, لیکن اس کو ایجوکیشن بھی دیا جا رہا ہے کہ آگے جا کے مستقبل میں یہ ہمارے لیے اور اپنے لیے فائدہ مند ثابت ہو. تو یہ کتنی اچھی تربیت ہوتی ہے. بہت ہی زیادہ. یہ ایسے ماں باپ ہوتے ہیں جن کے والدین نے ان کی تربیت کی ہوتی ہے. کیا بات ہے سر, یہ ایسے والدین ہوتے ہیں. اور زمانہ حال اور ماضی وہ ایک برابر لے کر نہیں چلتے, یعنی کہ وہ چلتے رہتے ہیں کہ اپنا کام کرنا ہے اور کمانا بھی ہے اور اپنے بچوں کو تعلیم و شعور بھی دینا ہے. تو تعلیم ہر پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ضرور دیں. ہمارے پاس مس آپ کو بتائیں کہ لیاری کے اندر اتنے پروجیکٹس ہیں, اگر آپ آ کے دیکھیں تو آپ تھک جائیں. فری ایجوکیشن ہے, اور اس کے علاوہ بہت سے انجمنس میں ایسے کام ہیں, اور بہت سے ورک شاپس ہوتے ہیں, اور حد سے زیادہ جو ہے نا ہمارے کام ہیں. اتنی ساری اپورچونٹیز ہیں یہ لیاری کے لیے, جو میں اکثر شکایتیں کرتی ہوں کہ بھائی تم لوگ فلم بھی اتنے نیگیٹو کیوں بناتے ہو, جبکہ تم لوگوں کے پاس بہت زیادہ اپورچونٹیز ہیں. آپ فلم میکنگ کر رہے ہو تو آپ کے لیے ورک شاپ ہوتا ہے, چیزیں ہوتی ہیں, ماشاءاللہ فلم میکر ہے, آرٹسٹوں سے بھرا ہوا ہے لیاری. فٹ بال ٹیم ہے, باکسنگ ٹیم ہے, لڑکیوں کو آگے لے کے جایا جا رہا ہے اسپورٹس میں. تو بہت بڑا کام ہو رہا ہے لیاری میں. اچھا یہاں پہ چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, پھر اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں. گولی چارو کا زیر کسانی بریک کی پلوتی سرحالہ جاری کریں, میں گونگ بیتا ہوں. واشد کے گولی چارو کا بریکن چی سارے مگا پتران کن گئے تھیں رانا حمزہ صاحب ایگما, اور بعض بہترین میں ڈسکس بہ گئی. یکی تو منا دوست ہمیں چیز بھی کہ جب منا رپلائی بھی انچو ملی ہو, یا منا بھی انچی سسٹم مطلب دیما یک انچی مردمی بھی کہ گپتران کن گئی تو کا یک مطلب یک باشعوری گپی دی منچ در کے, اما یہ تو کا منع بھی سرپدی حاصل بھی. اچھا میں بھی بہت کچھ سیکھتی ہوں ایسے ہی ڈسکس کرتے کرتے. تو ہم لوگ بات کر رہے تھے بیسکلی مینٹلی ایجوکیشن کی, تربیت کی, لہجے کی, جو ہم اپنے بچوں کی سدھار نہیں لاتے, اور اسکول سے بھی اس پہ کوئی کام نہیں ہوتا. ٹیچر کی طرف سے بھی بچہ رہ جاتا ہے, پیرنٹس کی طرف سے بھی بچہ رہ جاتا ہے. جبکہ ایک وقت تھا جب یہی لیاری, یہی جتنے بھی بلوچ کمیونٹی, جتنے بھی لوگ تھے پاکستان کے, چاہے وہ اردو اسپیکنگ ہو, پنجابی ہو, بلوچ ہو, پٹھان ہو, سندھی ہو, ان کا لہجہ جو ہے وہ میٹھا تھا. اب آپ کسی بھی کراچی کے کسی بھی کونے میں جائیں, آپ کو ایک ٹپوری لہجہ ضرور ملے گا, جس میں کہتی ہوں کہ تربیت کی, یعنی کہ تعلیم کی کمی اگر نہ ہو تو تربیت کی ضرور کمی ہے. میں افسوس کے ساتھ اپنے بچوں کے ارد گرد بچوں کو بھی جب دیکھتی ہوں, بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں, ماں باپ بیچارہ, باپ تو بیچارہ آدھا ہو گیا ہے کام کرتے کرتے, فیس بھرتے اور صرف فیس بھرتے بھرتے, ماں کو مخاطب کرنے کی تمیز نہیں ہے بچوں کو. میں اکثر اپنے گھر کے بچوں کو بھی کہتی ہوں کہ بچہ اتنے پیسے ضائع کرنے کی ضرورت کیا ہے, جب تم بات نہیں کر سکتے تو تمہیں نہیں پتا کہ سامنے تمہاری ماں ہے, تمہیں نہیں پتا کہ سامنے تمہارا چاچا ہے, تم کس انداز سے بات کر رہے ہو.
تو تمہاری تربیت ہی نہیں ہو رہی تو لیکن میں بلیم کرتی ہوں اس پہ پھر ماں کو. سب سے پہلا بلیم ماں پہ آتا ہے کہ وہ کس طرح اجازت دیتی ہے, کیونکہ سب سے پہلا جو ہے بدتمیزی بچہ اپنی ماں سے کرتا ہے اور سب سے پہلی اجازت ماں سے ملتی ہے, پھر وہ آگے جا کے دنیا میں اس بیہیویئر کا استعمال کرتا ہے. تو ماں کو کیا کنٹرول کرنا چاہیے, ماں کو کیوں احساس نہیں ہوتا؟ میں اکثر یہ سوچتی ہوں کہ ماں کو کیوں نہیں احساس ہوتا کہ میرا بچہ مجھ سے بے تربیت سے بات کر رہی ہے, جبکہ پہلے مائیں تو چپیڑ مارتی تھی, جوتے یوں ہوا میں بھیج کے پھینک کے مارتی تھی. تو یہ والدین کی ایک کمزوری ہے بہت بڑی سر, کیونکہ والدین, اور وہی والدین, میں نے آپ پھر دہراؤں گا کہ کچھ والدین ہمارے پاس ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو تو کر کے بات کرنے بھی نہیں دیتے اور بہت زیادہ جو اسٹرک ہوتے ہیں, اور کچھ والدین ایسے ہوتے ہیں جو بچے سے خود ہی اسی لہجے میں بات کرتے ہیں, اڑے او اس طرح کی جو لہجہ ہے اس سے بات کرتے ہیں. آپ اس چیز کو بھی پوائنٹ آؤٹ کریں کہ جب بچہ جو ایک سال کا ہے وہ 4 سے 5 سال گھر میں جو گزارتا ہے, وہ گھر میں ہی رہنا ہوتا ہے اسے, تو وہ اڑے او والی جب لینگویج بچوں سے ہم کریں گے, بچوں سے اس لینگویج میں بات کریں گے, تو میں نے سمجھتا کہ پھر وہ بچے جو ہے آپ کو جی اور جناب کا جواب دیں گے. یہ بات تو ہے, آپ نے بڑی پتے کی بات کی ہے. جیسے آپ ہوں گے عملی طور پہ ویسے بچہ ہوگا. یہ بڑے پتے کی بات کی کہ اپنے بچے کو سدھارنے کے لیے بہن پہلے خود کو سدھارو, اپنے گھر کے سسٹم کو سدھارو. ہم عورتیں ہم سدھار سکتے ہیں. میں اکثر یہ اپنے گھر والوں کو بھی کہتی ہوں, الحمدللہ میرے گھر والے اس بات کا خیال کہ بچوں کے سامنے لڑنا نہیں چاہیے, لیکن ہم لوگ لڑ جاتے ہیں. آپ نے جو کہا وہ میں بھی مانتی ہوں کہ کبھی کبھی ہم بھی اونچی آواز میں بات کرتے ہیں, اپنے بچوں کو اونچی آواز میں مخاطب کرتے ہیں. وہی بات ہے, بچہ یہاں سے وہاں سے وہاں سے چار طرف سے بیچارہ مار کھا رہا ہے, چڑچڑا تو ہو گئی. اب ہم آتے ہیں آپ کے سوشل سسٹم کی طرف. ایجوکیشن پہ کام ہو رہا ہے, اسکلز پہ کام ہو رہا ہے, اور بچوں کی ایک طریقے سے ٹیلنٹ پہ بھی کام ہو رہا ہے. کہاں پہ آ کے مشکلات پیش آتی ہیں؟ ویسے ٹیلنٹ پہ میرے خیال سے کوئی مشکلات نہیں, کیونکہ ایک انٹرٹینمنٹ ٹیم ہے. جی ٹیلنٹ تو میں آپ کو بتاؤں کہ الحمدللہ لیاری کا 5 سال کا جو بچہ ہے اس میں بھی ٹیلنٹ بہت ہے, اور ٹیلنٹ سے بھرپور ہے لیاری. بالکل الحمدللہ اگر ہمارے پاس اسپورٹس میں جو فٹ بالرز ہیں ان کو اگر پذیرائی ملے تو آج وہ انٹرنیشنل فٹ بال یعنی کہ انٹرنیشنل لیول پہ چلیں. بدقسمتی ہمارے ملک کی سچی. حقیقتاً آپ کے پاس گولی مار ہو, لیاری ہو, ملیر ہو, یا کراچی کا کوئی بھی علاقہ ہو, وہاں پر اگر آپ تھوڑا سا اسپورٹس پر, تھوڑا ایجوکیشن پر, ان چیزوں پہ دھیان دے دیں, آپ کا کراچی دنیا کے عظیم شہروں میں سے ایک شہر ہے. اچھا لیاری کی ایک بات کرتی ہوں جو کہ مجھے بڑا برا لگتا ہے. میں اگر ایسے کوئی چیز دیکھتی ہوں, میں جانتی ہوں لیاری میں ٹیلنٹ بہت ہے, میں جانتی ہوں لیاری میں بہت کام ہو رہا ہے, لیاری والے بہت کام کر رہے ہیں. میں نے ابھی آپ سے کہا کہ بلوچ دوسری جگہ پہ بھی ہیں, لیکن وہ کبھی شور نہیں مچاتے چیزوں پہ, وہ ویسے ہی رہتے جیسے وہ پرانے دور میں رہے. لیکن لیاری میں یہ سب سے بڑی صلاحیت ہے کہ پرابلمس کے آگے شور مچانا, یہ سب سے پہلے لیاری والے کرتے ہیں, اور سالو بھی انہی کی پرابلمس ہوتے ہیں. لیکن اکثر سوشل میڈیا میں خود لیاری والے کیسے ویڈیو پوسٹ کرتے ہیں. ایک اماں جس کو بات کرنی نہیں آتی, بیسکلی ہماری اماؤں کو بات کرنی نہیں آتی. ایک میڈیا پرسن آ رہا ہے, وہ انٹرویو لے رہا ہے, تو اماں جو ہے وہ گالیاں دے کے بات کر رہی ہے, گندے طریقے سے بات کر رہی ہے, پہنا اس نے بلوچی کپڑے ہیں, پہچان اس کی لیاری ہے. تو ایک گندے طریقے سے بات کرنا اور اس ویڈیو کا وائرل ہونا, تو آپ کو نہیں لگتا اس کا پورا اثر ان لوگوں پہ پڑے گا لیاری میں جو محنت کرتے ہیں, جو با تربیت ہیں, جو کام کر رہے ہیں ایجوکیشن پہ؟ یہ تو پورا ایک ہوتا ہے نا کہ ایک پہچان سب کی پہچان ہوتی ہے. تو یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی میڈیا پرسن آئے تو اس کے سامنے ایک ایسے شخص کو یا ایک ایسی شخصیت کو کھڑا کرنا جس کو بات کرنی آتی ہو. معذرت کے ساتھ یہ ہے کہ ہمارے میڈیا پرسن بھی ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں کہ جن کو پہلے سے سکھایا گیا ہوتا ہے کہ آپ نے لیاری کو جو ہے بالکل نیچے گرانا ہے. میڈیا پرسنز کا ذہن بنا ہوتا ہے لیاری وہ. اب میں نے ایسے لوگ دیکھے, ایسا کچھ ہوتا ویسا نہیں ہے بیسکلی, کہ وہ عام لوگوں کی طرف رکتا ہے. اب میں ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. ایک ویڈیو سب کے سامنے گزرا ہوگا, ٹک ٹاک پہ بھی بڑا مشہور تھا, کہ وہ بندہ آپ جیسے مجھ جیسے لوگوں سے سوال پوچھ رہا تھا, رکشے میں کمر رکشہ روک کے کہتی نہیں 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 ہم نہیں دے گا. تو یہ اس کا قصور تو نہیں ہے نا, اس کو تو دیکھیں, اس کو تو ٹی آر پی چاہیے, وہ تو لے گا ایسی چیزیں. لیکن آپ لوگوں کی یعنی کہ لیاری والوں کی یا ہم لوگوں کی کتنی ذمہ داری ہے اپنے علاقے کو اس طرح سے دنیا میں غلط پورٹریٹ کرنے سے بچانا.
بہت ہی زیادہ، یعنی کہ یہ مشکل کام ہوگا. جس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم بچوں کی تربیت کرتے ہیں، تو اگر ہم ایک کلاس بالغان کی بھی رکھ لیں، انہوں نے اچھا لوگ بالغان کی بھی رکھ لیں تو زیادہ بہتر رہے گا. یہ زیادہ بہتر رہے گا. یہ زیادہ بہتر رہے گا کہ بھائی مارننگ میں بچے پڑھیں اور شام کو 8 سے 9 یہ بڑے آگے پڑھ لیں ہم سے. ہمیں کہاں پہ ٹائم ہے. اچھا سوشل میڈیا، اگلی بات کریں، آپ کا سوشل ورک ہے ماشاء اللہ سے، آپ اپنے اس کے بارے میں بتا رہے تھے، تو آپ کنٹینیو کریں کہ اور آگے جا کے کیا کیا آئیڈیاز ہے، کیا کیا چیزیں آپ لے کے جا رہے ہیں. میرا جو بہترین اور جو ایک میرا اپنا ذہن ہے وہ ایجوکیشن کی طرف سے ہے. اچھا. ہاں، اور ہمیشہ میرا ایک یہی ہے کہ میں ایجوکیشن کے لیے کام کرتا رہوں، اور یعنی کہ میں اور ایکٹیو ہوتا جاتا ہوں. آپ صبح اٹھیں گے، تھوڑا سا پریشر ہوتا ہے، آپ اسکول جاتا ہوں، میں ڈیوٹی دیتا ہوں، اس کے بعد پھر آتا ہوں، پھر 3 بجے میرے کو پتہ ہے میں نے کوچنگ پہنچنا ہے کچھ بھی کر کے، اور رات کو 8 بجے 9 بجے ان معاملات سے فری ہونا ہے. پھر اس کے بعد تھوڑا سا پالیٹکس کی طرف بھی جانا ہوتا ہے. یعنی پالیٹکس کی طرف بھی سیاستدان بیٹھے ہیں ہمارے سامنے بھیا. تو پالیٹکس کے بارے میں تھوڑی سی، کوئی ایک پارٹی کو نہیں لیکن مجموعی طور پہ جو آپ کے خیالات ہیں، جو آپ کے تاثرات ہیں، وہ بتائیے ذرا. بس تاثرات یہ ہے کہ اگر آپ کو کراچی میں رہنا ہے تو جی اے بھٹو کہنا ہے، کیونکہ انہوں نے ہی کام کرنا ہے اور آپ کے پاس کوئی کام نہیں کر سکتا. ہم تو خیر ہر کسی کے اپنے ایک جمہوری حق ہے، جمہوری حق ہے، ہم تو نیوٹرل ہے بھیا. لیکن ایک بات ہے، اگر ہم سیاسی طور پہ سیاسی تربیت بھی ہمیں کرنی چاہیے اپنے بچوں کو، کہ کس طرح سے. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ نئے لوگ آئے تو نئے لوگوں کو پذیرائی اس لیے نہیں دی جاتی کہ وہ خود آگے نہیں بڑھنا چاہتے. میں آج یہاں ہوں، میں اپنے علاقے میں اگر سیاست کی وجہ سے بھی مشہور ہوں تو میں خود آگے بڑھا ہوں. میرے اندر یہ ٹیلنٹ ہے کہ میں آگے بڑھوں. ہم ہر بات جو ہے وہ سیاست کو ہم غلط نہیں کہہ سکتے. سیاست میں اگر آپ آئے ہیں تو آپ کا ایک مشن ہونا چاہیے کہ سیاست بھی ہم کر رہے ہیں تو خدمت کے لیے کر رہے ہیں. لیکن یہ مشن یہ سیاست میں نہیں، کسی بھی چیز میں بھی نہیں، کسی چیز میں بھی نہیں ہے. خیر یہ سیاسی باتیں ہیں اور میں سیاسی باتوں میں بڑی پیچھے رہ جاتی ہوں، کیونکہ میں پولیٹیکل پرسن بالکل بھی نہیں ہوں. میں کہتی ہوں کہ یہ زیادہ بہتر ہے. بالکل، جو بندہ آ کے بیٹھے گا اور ہم کو کہے گا کہ پورا پاکستان، یعنی کہ پاکستانی کہہ کے مخاطب کرے گا، وہ میرا لیڈر ہوگا. جو بندہ آ کے بیٹھے گا اور یہ کہے گا کہ میں بلوچ ہوں، میں پٹھان ہوں، میں پٹھانوں کے ساتھ ہوں، یا میں بلوچوں کے ساتھ ہوں، یا جو بیچ میں لگائے گا، یا میں پنجابیوں کے ساتھ ہوں، یا میں سرائکیوں کے ساتھ ہوں، وہ جو یا ہے وہ یا والا میرا لیڈر نہیں ہوگا. میرا لیڈر وہ ہوگا جو مجھے میرے بھائیوں بہنوں کے ساتھ لے کے چلے گا، میرے ملک کو لے کے ساتھ چلے گا. خیر سر، پھر آتے ہیں سسٹم پہ جناب. تو میں کیا پوچھ رہی تھی آپ کے سوشل میڈیا میں آپ لوگوں نے، جیسے کہ آج کل دور آ گیا ہے سوشل میڈیا کا، ہر چیز پروموٹ ہوتی ہے وہاں سے. اچھا لوگ، بچے بھی سوشل میڈیا کو فالو کرتے ہیں. یوتھ کو اس دن بچے آئے تھے تو کہہ رہا تھا کہ میں نے ٹک ٹاک اکاؤنٹ بند کر دیا. میں نے کہا بھیا کیوں بند کر دیا اپنا ٹک ٹاک اکاؤنٹ؟ اگر آپ کے کتنے سارے فالوور تھے. وہ نہیں، ایک ٹک ٹاکر تھا تو اس نے خواب دیکھا تو اس نے اپنا بند کر دیا، تو ہم نے بند کر دیا. میں نے کہا تم روز جمعے کو خطبے میں بیٹھتے ہو، مولوی صاحب تمہیں کیا کیا پوری ہسٹری سنا دیتے، تم نے بند نہیں کیا. ایک یوتھ نے بند کیا تو تم نے بند کیا. تو یہاں سے پتہ چلا کہ بچے اس طرح سے فالو کرتے ہیں یوتھ کو. یعنی ان کو رائے راست پہ اگر لانا بھی ہے تو آپ کو کسی مشہور شخصیت جو ان کی ایج کا ہو ان کو ٹارگٹ کرنا ہوگا. تو آپ لوگ بھی اس پہ کام کر رہے ہیں؟ اس پہ بالکل، اس پہ ہمارا کام چلتا رہتا ہے، کیونکہ آپ کے لیاری میں تو مشہور ہیں، سارے مشہور ہیں الحمدللہ. ہمارے لیاری کے جو لوگ ہیں، جو لیاری کے اکابرین ہیں، وہ دوسری جگہوں پہ جا کے چیف گیسٹ بنتے ہیں. اور اللہ کا یہ شکر ہے کہ لیاری میں یہ اعزاز ہے. اور بہت آپ نے جیسے کہ سر دوست محمد دانش کا نام لیا، اور اس کے علاوہ سر زبیر ہیں، سر ناصر ہیں، ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کے پروگرامز میں جا کر جو ہے وہ چیف گیسٹ بنتے ہیں. الحمدللہ ہمارے پاس لیاری میں اتنا ٹیلنٹ موجود ہے، وہ پرنسپلز ہیں، اور وہ ایسا کام کر رہے ہیں کہ دوسرے جو علاقے والے ہیں، دوسرے ایریاز والے ان سے متاثر ہو کر ان کو بلاتے ہیں اپنے بچوں کے لیے کہ آپ ان کو بھی کچھ بتائیں، اپنے اظہار خیالات ان کے سامنے بھی رکھیں. تو یعنی کہ ہمارے پاس یہ چیز ہے. اور سیکنڈ پہ آپ کا سوال تھا کہ آپ نے کچھ، یہ آپ میرا سوال ہی بھول گئے. میں آپ کا سوال میں دوسری طرف چلا گیا. اچھا، میں خود اپنا سوال بھول گئی. میں ایسی بھولی ہوں، میں ایسی بھولا ہوں بھیا. میں تو یہاں پہ بات کرتے کرتے بھول جاتی ہوں مقصد کیا تھا بات کا. تو آپ میرا سوال ہی بھول گئے. دوسرا سوال میرا کیا تھا؟
سوشل میڈیا کا نا ہاں کہ سوشل میڈیا میں آپ نے اپنا سسٹم کتنا پھیلایا ہوا ہے کہ آپ کو دیکھ کے دوسرے بھی آپ کی طرف آئیں. سوشل میڈیا کی جہاں تک بات ہے تو آج کل ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں ہمارا پورا پاکستان ہی سوشل میڈیا کی طرف ہے. بالکل سر. تو آپ کو اگر اپنی کوئی بھی چیز ظاہر کرنی ہے لیکن سوشل میڈیا پہ بھی اچھی چیز بہت مشکل سے آگے بڑھتی ہے اور بری جو خرافات ہیں معاشرے کی وہ اتنی تیزی سے پھیل جاتی ہیں کہ ہمارے گھر کا جو 5 سالہ بچہ ہوتا ہے وہ بھی وہی کرنے لگ جاتا ہے جو وہ 18 سے 20 سال یا 21 سال کا لڑکا یا لڑکی کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو ہے سر. تو آپ کو اور دوسرا نوجوان تب میدان عمل میں آتا ہے جب ایک نوجوان اس کا ذہن بنائے. تو یہی تو میں نے کہا یہ میں نے پریکٹیکلی دیکھا ہے. تو یوتھ کمیٹیز اس لیے بنتی ہیں کہ یوتھ کا جو لڑکا ہے وہ ایک ہے, اس کے ساتھ اس کو اگر ٹیم لے کر چلنی ہوگی تو اس کو اپنا گراؤنڈ بنانا ہوگا اور اس کو اپنے ساتھ ایسے نوجوان تیار کرنے ہوں گے جو دوسرے لوگوں کا ذہن بنا سکیں. اچھا آپ کے سسٹم میں یہ بات بھی اچھی ہے کہ آپ نے یوتھ کو ہی جو ہے اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے. سینئرز بھی ہیں, سینئرز جیسے کہ میں کچھ یعنی کہ اگر آپ کو بتاؤں تو ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جو ہمیں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں, مالی تعاون بھی کرتے ہیں. یعنی کہ ہمارے پاس ایسے ہیں حاجی طارق عزیز بلوچ صاحب ہیں, اس کے علاوہ عبدالرشید سربازی صاحب ہیں. یعنی کہ ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ ہمیں ڈونیٹ بھی کرتے ہیں اور ہمیں یعنی کہ ہر کام میں اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. تو ہمارا جو یوتھ ہے اس کا حوصلہ اور بڑھتا ہے. جب یوتھ کا حوصلہ بڑھتا ہے تو پھر یعنی کہ ہمارے جذبے اور ہے جذبہ جنون تو ہمت نہ ہار. ویسے آپ نے جو شروع میں ایک بات کہی تھی, میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا, سوال تو مجھے یاد ہے لیکن مجھے آپ کا جواب بخوبی یاد ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ کیونکہ نا امیدی بہت ہے, ملک کے حالات دیکھ کر, یہ سیاسی جنگیں دیکھ کر, سوشل میڈیا پہ نیگیٹیوٹی دیکھ کے ملک کے خلاف, تو ایک نا امیدی جو ہے وہ دل میں چلی آتی ہے. مطلب یوتھ ایجوکیشن سے بھی دور ہے, اس کو مطلب اس نے اپنے دل میں یہی بنا لیا کہ آگے تو کچھ ہونا ہی نہیں ہے. تو اس نا امیدی کو دل سے کیسے نکالتے ہو بھیا؟ یہ تو نکلتی نہیں ہے. نہیں, اگر آپ کو گائیڈ کرنے والا اچھا ہو تو تھوڑی سی نکل سکتی ہے. کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ آ تو جاؤ, آپ آ جاؤ, آپ کچھ حاصل کر لو, آپ تھوڑا آگے بڑھو گے, اپنے راستوں کو خود ہموار کرو گے. بالکل سر. جب تک آپ یہ پان کی کیبن اور آپ ایک ویڈیو گیم کی دکان میں پھنسے رہو گے آپ کامیاب نہیں ہوگے. اچھا ایک سوال ہے جو ہماری ٹیم نے مجھ سے شروع میں پوچھا, میں بھی اس پہ بڑا غور کر رہی تھی, آپ بھی ذرا غور کیجیے گا اور اپنے تاثرات اس پہ بھی بتائیے گا. پوچھا یہ گیا کہ ایک استاد جب اپنے اساتذہ اپنے شاگرد کو پڑھاتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے فلاں کو ایسے بنایا, فلاں انجینئر میرا شاگرد تھا, فلاں پولیٹیشین میرا شاگرد تھا, فلاں بزنس مین ہے جو اتنا بڑا کروڑپتی میرا شاگرد تھا. لیکن استاد کے پیر اسی دائرے میں رہتے ہیں. تو ایک استاد کیوں کامیاب نہیں ہوتا؟ وہ مطلب ایک کامیاب استاد اپنی مثال بھی تو دے سکتا ہے کہ بھائی پڑھ کے میں تمہیں جو پڑھا رہا ہوں میں تو یہ بھی کر رہا ہوں. تو ایسا کیوں ہے؟ اس سوال کا جواب علی دیکھو بھائی چپ ہو گئے. نہیں یہ ویسے ہے غور فکر کرنے والی بات بہت ہی زیادہ کہ ایک استاد اتنا کچھ کر رہا ہے اور اپنے شاگرد کو مطلب اس کے ہاتھ سے کتنے بڑے بڑے بزنس مین, کتنے, لیکن استاد وہی اسی جگہ, استاد کے پیر وہیں پر ہیں. تو شاگرد جیسے کہ آپ نے کہا ایک استاد کو دیکھ کے فالو کرتا ہے. یہ تو ایسا ہے کہ میں شاگرد کو سوچنا چاہیے کہ جس استاد نے مجھے یہاں تک پہنچایا تو اس استاد کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. اور آج کل ایسے ٹیچرز ہیں کہ مس وہ ایک وقت کا اگر کھانا کھائیں تو دوسرے وقت ان کے پاس نہیں ہوتا. ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں. تو میں اس کا جواب اس الفاظ میں دوں گا کہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو ان استادوں کے پر پڑھتے ہیں, پڑھنے کے بعد ہمارے پاس ایک چیز ہے کہ استاد کو بھول جاتے ہیں. یہ تو ہے, یہ ہے اپنے استاد کی قدر انسان اگر دنیا میں کرتا رہے تو بہت زیادہ کامیاب کی قدر نہیں ہے. بیگ آ کے پھینک دیتے. ہم لوگ جب بچے تھے تو ایک ڈر ہوتا تھا کہ بھائی بیگ پھینکنے سے فیل ہو جاتے ہیں, تعلیم ہم سے دور چلی جائے گی. یہ نہیں پتا تھا تعلیم کیا ہے. ہم تو ہر چیز کو انسان سمجھتے تھے. میں رمضان کو انسان سمجھتی تھی, اور مطلب میں چھوٹی تھی تو کہتے الوداع الوداع ماہ رمضان الوداع, تو میں سمجھتی تھی ایک آدمی ہے بڈھا سا, اس کے یہاں پہ ایک گھٹری ہے اور وہ جا رہا ہے. تو یہ میری امیجنیشن تھی. تو میں تعلیم کو بھی انسان کی طرح سمجھتی تھی. تعلیم دور بھاگ جائے گی, حالانکہ بہت دور بھاگی ہے مجھ سے تعلیم, لیکن یہ ہے کہ اب بچوں کو ڈرایا نہیں جاتا. مطلب ایک ویسے تو بہت ڈراتے ہیں ہم بچوں کو, یہاں نہیں جانا ہے,
یہ آئے گا یہاں نہیں جانا ہے, یہ پکڑ لے گا. ہم لوگ بچوں کو ڈرا ڈرا کے پال رہے ہوتے ہیں, جو کہ ہوتا ہے ہمارے یہاں معاشرے میں کہ بچہ ڈر ڈر کے پل رہا ہوتا ہے, اس لیے وہ چڑچڑا بھی بن جاتا ہے. لیکن جن چیزوں سے ڈرانا چاہیے ان سے ہم نہیں ڈراتے, ان سے ہم خود دیتے ہیں. بچہ رونے لگ جائے, آپ دیکھیں 4 سال 5 سال کا, ماں اس کو ایک کارٹون چلا کے موبائل اس کے ہاتھ میں دے دے گی. ہاں موبائل پہ تمہیں موبائل ہو گیا, آئی پیڈ ہو گیا یا ٹیبلٹ ہو گیا, موبائل اس کے ہاتھ میں دے دے گی ماں, اور ماں اپنے کام کرنے لگ جائے گی. پہلے کی ماں جھولی میں لیتے تھے ان کو, لوری سناتی تھی, بہت سے معاملات اپنی بچی کو. یعنی کہ آپ کی تربیت ہوئی ہے نا اس طرح کی, تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ پہلے کے دور میں ان کی تربیت ایسی نہیں ہوئی. ویسے میرے زمانے میں تو میں جب موبائل تو تھا ہی نہیں, تو میری ماں بیچاری کیا اور کیا کرتی. تو میرے جتنے بھی ایج کے لوگ ہیں ان کی تربیت میری جیسی ہوئی ہوگی. لیکن آج کا جو معاشرے کو دیکھتے دیکھا دیکھی بہت زیادہ ہے ہمارے پاس. دیکھا دیکھی میں آپ اپنے بچے کا فیوچر کو تباہ کر دیتے ہیں. اگر آپ اس دیکھا دیکھی سے باہر نکل جائیں اور کسی سے آگے بڑھنے کی اور دوسرے کو ہرانے کی ان کوششوں سے دور ہو جائیں نا, تو آپ کامیاب ہیں. ہمیشہ انسان کو اپنی جیت کی تو لگن ہونی چاہیے, لیکن کسی کو ہرانے کی لگن اپنے دل میں نہیں ہونی چاہیے. کیا بات ہے, دوسروں کو گرانے سے خود اٹھ جانا کوئی کامیابی نہیں ہوتی. خود کامیابی نہیں ہوتی. اب ہم یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی پہلے مالے پہ ہے تو ہم تیسرے پہ جا کے اس کو ایسی لات مارتے ہیں کہ بیچارہ زمین زیر چلا جاتا ہے. یہ بھی سسٹم سر, یہ میں نے اپنی اگر بات کروں, میں ظاہری بات ہے بلوچ طبقے سے تعلق رکھتی ہوں تو میں بلوچوں کی بات کروں گی. ہمارے میں یہ بہت ہے. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتی ہوں, میں نے بڑا غور کیا اس چیز پہ. آپ کے لیاری والے بھی ویسے اس تنقید پہ بہت شامل ہیں. ہم اگر سوشل میڈیا میں ان ٹچ ہے یا میں کوئی پروگرام کرتی ہوں, ٹھیک ہے, اکثر تنقید ہوتی ہے, اکثر, اور ایسی تنقید ہوتی ہے کہ مجھے ہنسی آ جاتی ہے. مطلب وہ تنقید میرے پروگرام پہ نہیں ہوتی, میرے انداز پہ نہیں ہوتی, ایک چھوٹی سی چیز کو لے کے تنقید ہوتی ہے, اور اکثر ہمیں گرایا جاتا ہے. یعنی کہ میں بلوچوں کی اگر بات کروں, بلوچ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا کہ ہمارے میں ٹیلنٹ ہے. اگر سوشل میڈیا میں کوئی لیاری کا ٹیلنٹڈ بچہ آ گیا اور اس میں بے تحاشا ٹیلنٹ ہے, تو اسی لیاری کا دوسرا بندہ اس کا لیگ پولنگ کرنے میں اتنا لگ جائے گا کہ اس کا ٹیلنٹ کام ہی نہیں آئے گا. تو ہم بلوچ جو ہے, میں اپنے بلوچوں کی بات کر رہی ہوں, کہ ہم لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ ہمارے قوم میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ اس کی عزت کرنے سے شاید ہم نیشنلی نہیں انٹرنیشنلی بھی دنیا کے سامنے آ جائے. لیکن بدبختی یہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو غور نہیں کرتے. سر ایک بریک لیتے ہیں چھوٹا سا, میں اور آپ کافی چائے پی لیتے ہیں, کب سے ٹھنڈی پڑی ہوئی ہے. گولی چارو کا زیری کسانی بریک ممبی دمبورتا شما بھی کم ریسٹ بیکن ہوتی گوشن ریسٹ بھی دیتا زیری کسانی بریک پہ تو ساڑی میں گھوم لیتا. واشد کے گولی چارو کا بریکن سارے انچ کے پتران کن گئے تھے. خاص کر میں اسٹوڈنٹ آنی وجہ بابتا اور سسٹم بابتا اور انچی بعض کم مردمہ جو چکانی مینٹلی کاؤنسلنگ کرنا اور ایجوکیشن تو کائنا راغب کرنا سوشل ایکٹیوسٹ بعض ہستا بعضی خیال بھی ہیر پرائیویٹ سیکٹر میں بیچارے بعض خدمت بیگی کراچی نیم گنچی مردمانی. لیکن انچی بعضی مردم ہستا جو بیسک چیزیں نہیں کہ بے سارا پاکستان بیس یہ جو یوتھ ارگری اور صحیح رائے کار کے کوشش کا, یہ ویسے کتنا بڑا ایک ثواب بھی ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ زیادہ تر ہمارے جو اسٹوڈنٹ لائف کے جو نوجوان ہیں, جو یوتھ ہیں, ان کو ایک رائے راست پہ لانے کے لیے یا ان کو اپنا موقع دے رہے, اپنا راستہ ہموار کرنے کے لیے. لیکن اس کے پیچھے مین جو موقف ہے آپ کا وہ کیا ہے اور کیسے ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ جو یوتھ ہم نے گزرتے ہوئے جو گزرا وقت اس میں دیکھی, تو اس وقت سے بچنے کے لیے دوبارہ ہم ایجوکیشن سسٹم پہ کام کر رہے ہیں کہ جو وقت گزر گیا اسے بھول جاؤ, اور اب جو آ رہا ہے اس پر ایسا کام کرو کہ آپ کو آپ کا جو گزرا ہوا وقت ہے آپ پر دوبارہ نہیں آ سکے. اچھا, ایک اور بات میں آپ سے پوچھتی ہوں جو میں نے دیکھا بھی ہے کہ جب آپ کوئی یوتھ کو بچا رہے ہوتے, نیگیٹو لوگوں کو بھی یوتھ کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل, آپ کی نوجوان کی ضرورت صرف ملک کے لیے نہیں ہوتی بلکہ انڈر گراؤنڈ بھی لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے.
تو اچھا پڑھنے بھی نہیں دیا جاتا. ایک ملک میں اگر ایک نوجوان ہستی کو پڑھنے نہیں دیا جاتا, اگر ہم دیکھیں ملکی طور پہ, ملکی سطح پہ, اس میں گورنمنٹ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے, لیکن نشے میں نوجوانوں کو ڈال رہے ہیں, غلط راستے پہ ڈال رہے ہیں, ان کا وقت ضائع کیا جا رہا ہے, تو کیا آپ کو کوئی نقصان یا کوئی دباؤ آپ پہ کبھی آیا ہے؟ نہیں, کبھی ایسی کوئی سسٹم نہیں بنا, لیکن الحمدللہ ہمارا جو کام ہے ایجوکیشن کا, تو ایجوکیشن کے کام کے لیے آپ کے لیے جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر سیاستدان ہے, اگر کوئی غیر سیاسی ہے, وہ سب اس کام میں آپ کا ساتھ ضرور دیتے ہیں. بالکل. لیاری کے اندر جو محبت اور جو لوگوں کا ایک بہت اچھا ملنا جلنا ہے نا, یہ آپ کو تھکاتا نہیں ہے. ہاں یہ تو ہے. لیاری میں آپ کو جو محبت ملتی ہے, آپ جب کام کرتے ہیں, آپ کو جو اپریشیٹ کرتے ہیں نا لوگ, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ کام اور کرتے جاتے ہیں, ہم رکتے نہیں ہیں. اور اپریشیٹ جب آپ کو اسی جس عوام کے لیے, جس لوگوں کے لیے, جس طلبہ کے لیے آپ کام کر رہے ہیں, اور ان کے پیرنٹس, ان کے لوگ, اور ہمارے علاقے کی عوام, آپ کے محلے والے, آپ کے رشتہ دار جب آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ آج میں نے ایک کام کیا, کل میں 2 کروں گا. لیکن ایسا کیوں کہ آپ لوگ اب تک لیاری تک محدود ہیں؟ یہ ایسا ہے کہ میں اگر بات کروں سوشل ورکر کی, جب سے میں بنا ہوں, تو یہ تو میں پہلے کافی ٹائم سے کر رہا تھا, لیکن منظر عام پر آنے کے بعد اب میرے کو دوسری جگہوں پر بھی ایسے پروجیکٹس مل رہے ہیں. لیکن اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو کسی جگہ کا حاصل کرنا بہت آسان ہے. آپ کسی پروجیکٹ کو حاصل کرنا بہت آسان ہے, ٹیم بنانا مشکل, ٹیم بنانا بہت مشکل ہے. لیکن آپ کی ٹیم تو بنی بنائی ہے نا؟ الحمدللہ ٹیم بنی بنائی ہے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ دوسری ٹیمیں بھی میرے ساتھ, جیسے سابقہ آپ کے پاس ایک ٹیم آئی, وہ بھی ہمارے ساتھ مل کے کام کرنے کو تیار ہوتے ہیں. لیکن اس وقت تک آپ کسی پروجیکٹ پہ ہاتھ نہ ڈالیں جب تک آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نقصان کا شکار نہ ہو. وہاں پر ہمیشہ صحیح کام ہو. اور ہمارے پاس ایسے پروجیکٹ بھی ہیں جہاں پر آج لوگ بیٹھ کے نشہ کر رہے ہیں. کیوں کہ اس پروجیکٹ کو کسی نے لے لیا اور غیر ذمہ دارانہ طور پر اس کو بنوایا. وہاں 2-3 لے لیا, کیسے لے لیا, یعنی کہ گورنمنٹ سے اڈاپٹ کیا, لے لیا, چلایا نہیں پائے, چھوڑ دیا, اور آج وہ جگہ خستہ حالی کا شکار ہے. آپ سے لڑ کے انہوں نے اپنے لے لیا, لیکن یہ ہے کہ چلا نہیں, ہم سے نہیں, یعنی کہ کہنے کا مقصد گورنمنٹ سے. گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو دے کہ جو چیزیں جو سنبھال سکے. ہمارے یہاں پر نوجوان ہے, نوجوان وہی جذبہ جنون ہے, 3 مہینے کیا, 4تھے مہینے بند کر دی. جب بند کی تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو نشہ کرتے ہیں انہوں نے اس جگہ کو قبضہ کر لیا. ایسی آپ اپنی ایک ٹیم ورک بنائیں کہ جہاں پر آپ کو ہمیشہ امید ملے کہ آپ نے آگے بڑھنا ہے. نا امیدی کا کوئی آپ کو جو ہے نا وہ سہارا لینا ہی نہیں پڑے گا. آپ کی جب امید پکی ہے, آپ کے ساتھ ٹیم اچھی, پھر آپ کسی چیز کو اڈاپٹ کریں, تاکہ آپ آنے والے وقت میں جو آج یہ ایک کمرہ ہے اس کو بہت بڑی جو جگہ بنا دے بھیا. لیکن میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ آپ لوگ جو ایک جگہ محدود ہیں, اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ میں یہ ایبلٹی ہے, یہ اللہ پاک نے آپ لوگوں کو صلاحیت دی ہے کہ آپ ایک ٹیم ورک لے کے چلتے ہو, اور دوسروں کو سنبھالنے کی ایک بہت بڑی صلاحیت ہوتی ہے کہ آپ یوتھ کو یا نوجوان نسل کو نیگیٹو راستے سے ہٹا کے پازیٹیو راستے میں ڈالنا, یعنی کہ مثبت راستہ ان کے لیے ہموار کرنا, یہ بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے. اس دور میں پاکستان میں یہ بہت بڑا ٹاسک ہے. لیکن اگر آپ لوگوں میں یہ کوالٹی ہے, یہ چیزیں ہیں, تو میں چاہتی ہوں, تہہ دل سے چاہتی ہوں کہ آپ کے برانچز ہوں, اور وہ دوسرے علاقوں میں بھی ہوں, جہاں پہ یوتھ میں ٹیلنٹ بھی ہے, جہاں پہ لوگوں میں پڑھنے کی چاہت بھی ہے, جہاں پہ لوگ اکثر پڑھ نہیں پاتے یا تربیت کی فقدان اتنی ہوتی ہے کہ وہ آگے ہی بڑھ نہیں پاتے. تو میرے خیال سے آپ لوگوں کو وہاں پہ بھی کام کرنا چاہیے. جبکہ میں جانتی ہوں ماشاءاللہ سے آپ کی ٹیم جو ہے وہ کافی مؤدبانہ طریقے سے اور کافی ایک ہوتا ہے نا جینوئنلی کام کر رہی ہے. میں آپ کی ٹیم کو ماشاءاللہ جانتی ہوں, اور اکثر آپ لوگ پروگرام میں آتے ہیں تو جب دیکھتی ہوں تو اچھا لگتا ہے بیسکلی. تو اب انشاءاللہ کوشش تو ہماری یہی ہے, ہماری میٹنگز چلتی رہتی ہیں کہ ہم نے اب آگے بڑھنا ہے. جہاں انسان رہتا ہے وہی بات ہے کہ جب آپ کے گھر پہ آپ کی عزت ہوگی تو باہر ضرور ہوگی. کیا بات ہے جی. تو گھر کے لوگ آپ کے اگر ووٹ دیں گے تو آپ کو باہر ووٹ ملے گا, ورنہ وہی 110 والا حال ہوگا آپ کا. جی بالکل. تو آپ کو جب گھر پہ آپ کی عزت ہے, یعنی کہ گھر لیاری میرا گھر ہے, میں جہاں رہتا ہوں,
جہاں کے لوگ میری فیملی کے ممبر ہیں, یہی سمجھیں آپ. تو وہاں سے ہمیں الحمدللہ ایک رسپیکٹ ملی. اب اس کو ہم لے کر جائیں گے آگے, یعنی کہ ہم نے اپنا جو بیسک ہے, جو ہمارے زیر زمین جو سریا یعنی کہ ڈلتا ہے, وہ مکمل طور پر پختہ ہو چکا. اب انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ ہم لیاری کے دائیں بائیں جو قریب کے ایریاز ہیں یہاں سے شروع کریں تاکہ لوگوں کو پذیرائی ملتی رہے. اور انشاءاللہ آج ہم یہاں ہیں, نیکسٹ اگر ہماری آپ کی یہاں پروگرام میں یا کہیں ملاقات ہوگی تو ضرور آپ کو اس طرح کی خوشخبری دیں گے. نہیں خوشخبری دیں گے نہیں, پریکٹیکلی آپ کام کریں گے بھائی, یعنی کہ خوشخبری آپ کو تو خوش کریں گے نا, دوسروں میں تو خوش ہو جاؤں گی. میں یقین کریں, میں چاہتی ہوں کہ میرے علاقے کے بچے ہیں, بہت اچھا لگتا ہے جب گراؤنڈ میں ان کو فٹ بال کی ایک ٹیم ہے جو ان کو سکھاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ اور کوئی اپورچونٹی نہیں ہے بچوں کے لیے, خاص کر انٹرٹینمنٹ کے لیے. تو یہ بڑا ایک عجیب سا لگتا ہے. اچھا بچوں میں ٹیلنٹ ہے لیکن بچوں میں کانفیڈنس نہیں ہے. اکثر بچوں میں کانفیڈنس نہیں ہے, اور ان میں کانفیڈنس اجاگر کرنا, ان کو سامنے لانا, یہ بہت بڑی بات ہے. کہتے ہیں ووکلائز کرنا سکھانا چاہیے بچوں کو کہ کس طرح سے ہم اسکول میں بھی جائیں تو اسکول میں بھی اسپیچ کمپٹیشن ہوتا ہے. جو ملیر کے اسکول کے بچے یہاں پہ آئے تھے, ماشاءاللہ بہترین بچے, اتنے چھوٹے 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 پدی سے بچے ہیں, لیکن بات کرنے کی جو ان میں صلاحیت ہے, تو میں نے دیکھا کہ یہ کہیں نہ کہیں تعلیمی ادارے جو ہے اس میں بڑا ملوث ہوتے ہیں. ان کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے تعلیمی اداروں کا, یا بچے کہیں بھی جائیں. بعض اوقات تو کوچنگ سینٹر سے بچہ سیکھ لیتا ہے, ادھر اسکول سے یا گھر سے نہیں سیکھتا, لیکن کوچنگ سینٹر سے تربیت سیکھ لیتا ہے, کیونکہ وہاں کا استاد جو ہے وہ بڑا, اس کا طریقہ بڑا پازیٹیو ہوتا ہے. تو یہ بھی ہوتا ہے بچوں پہ. یعنی کہ میں نے آپ سے پہلی بات کی کہ استاد جب اپنے محبت اور شفقت اور جو کام کر رہا ہے اس میں اگر اس کی لگن ہے تو وہ کامیاب ہے, اور بچہ اس سے زیادہ کامیاب ہو جائے گا. جب استاد کے اندر مار دھاڑ, اور استاد پہلے ہی اپنی بہت سی پریشانیوں میں پھنسا ہے, پھر آ رہا ہے اور بچے کو پڑھا رہا ہے, تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا. اور میں کہوں گا کہ میں تمام جتنے بھی ہمارے لیاری میں اور پورے کراچی میں اور پورے پاکستان میں سوشل ورکر کام کر رہے ہیں, ان کے لیے اتنی مشکلات کے شکار ہوتے ہیں, بہت ہی زیادہ مشکلات کا شکار ہوتے ہیں, لیکن ہمارا مشن, ہمارا جو کام ہے وہ خدمت ہے. سوشل ورکر کی اگر بات کروں, این جی اوز کی بات کروں, تو سلام دیتی ہوں کراچی والوں کو جو, ہاں بہت سے فراڈ بھی نکلے. میں ابھی آٹا بیچنے, جو میں چھوٹی بات بولتی ہوں, سوزوکی میں جو آٹے بک رہے ہیں سستے, یہ ظالموں انہی کے آٹے ہیں جو آپ کو یہ ڈونیشن میں ملیں. لیکن انہی سسٹم میں جو ہمارے پروگرام میں بھی آئے تھے, جیسے آپ لوگ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں جنرلی, جو کراچی میں ہیں, جو بلوچستان اور سندھ کے لیے جنہوں نے سیلاب میں کام کیا, ان کو زیادہ اپریشیٹ, مطلب زبان سے پرے ہوئے. انہوں نے کوئی ایک ہوتا ہے نا, ایک کیا کہتے ہیں, تعصبیات جو ہم میں دکھنے میں ہمیں بہت ہے کہ قومیت پسند اور اپنی قوم کو, اپنی زبان کو زیادہ سپورٹ کرنا, لیکن سر لگے رہے. اور یہ کراچی یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا دل ہے, اور کراچی سے ہمیشہ ہر اچھے کام کا قدم اٹھایا جاتا ہے, اور وہ پورے پاکستان تک پہنچتا ہے. میں نے یہاں پہ دیکھا, مجھے بہت اچھا لگا. اور یہاں پہ کچھ ایسے افراد بھی تھے جو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا یہاں آپ کے درمیان, جیسے کہ آپ تھوڑا سا وہ کرتے, تو آپ کے درمیان کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو فراڈی ہوتے ہیں, جو اپنا ٹینٹ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور سامان کو بیچ رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں بہت ہے ہمارے پاس اگر خدمت کرنے والے جو ہیں وہ. اچھا, آپ کے لیاری میں بھی میں نے سنا ہے, ٹھیک ہے, میں نے جیسے آپ کی ٹیم کو میں جانتی ہوں, 2-3 ٹیم کو اور میں جانتی ہوں, لیکن میں نے سنا ہے خود لیاری والوں سے, کیونکہ میرا تعلق بھی ہے, تو وہاں پہ بھی ایسے جو ہے سسٹم بہت ہے. میں لیاری ہو سکتا ہے, یعنی کہ میری نظر سے نہیں گزرا, اور میں لیاری میں آپ کو ایک بات بتاتے چلوں, جب یہ سیلاب کا معاملہ تھا تو ایسے بچے نے بھی آ کر میری آنکھوں کے سامنے ڈونیٹ دیے جس کے پاؤں میں چپل نہیں تھی, جس کے گھر کی چھت خود جو ہے خستحالی کا شکار ہے. لیاری کے اندر لوگوں کی محبت یہ ہے. میں دیکھ رہا تھا ایک چھوٹا بچہ آیا ہمارے کیمپ میں, اور اس نے 20 روپے ڈالے, وہ بھی 5-5 والے سکے, لیکن اس بچے کے اپنے پاؤں میں چپل نہیں تھی. تو ایسے لوگوں کا اگر آپ پیسہ فراڈ کر کے کھا جاتے ہیں تو جواب تو آپ کو دینا ہی دینا ہے, کہ جو بچہ اپنا نہیں دیکھ رہا, اپنے گھر کو خستہ نہیں دیکھ رہا, اپنے شاید اس کے ناشتے کے پیسے ہیں, چاہے اسکول کے ڈریس میں, اور الحمدللہ لیاری کے ان اسکولز کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے جنہوں نے اپنے وہاں پر باکسز لگوائے اور اسکولز کے اندر چندہ جمع کر کے
بلوچستان اور سندھ کے اندر جو سیلاب ہوا اس کے لیے ڈونیٹ کیا. سب سے بڑی بات اسکول سے بچوں کو تربیت دی گئی کہ ڈونیشن جمع کریں. ڈونیشن جمع ہمارے گھر کے ہمارے محلے کے بچے نکل گئے تو میں حیران ہو گئی, کبھی انہوں نے یہ قدم نہیں اٹھایا تھا زندگی میں. تو یہ جب نکلے بھائی کہاں جا رہے ہو, ہم لوگ ڈونیشن لینے جا رہے ہیں, تو میں حیران ہو گئی کہ تم لوگوں کو یہ اتنا کانفیڈنس بھی نہیں ہے. تو پتہ چلا اور شرم بھی نہیں آئی بچوں کو, شرم بھی نہیں آئی, وہی تو بات ہے. تو پتہ چلا کہ اسکول سے جو ہے وہ ان کو یہ موٹیویٹ کیا گیا کہ بھائی جاؤ اور نکلو تم لوگ. تو میں جب یہ لوگ آئے کافی سامان لے کے آئے, تو یہ سامان لے لیتے, پیسوں سے چیزیں لیتے. میں نے کہا کسی نے کچھ تزلیل وزلیل نہیں کی. کہتے ہیں کتنے ہم لوگوں نے بات سنی ہے, یہ تو چور ہیں, تو فلان ہے, تو فلان ہے. ہم نے بس یہ جذبہ رکھا کہ ہم اپنا کام کرنا ہے, ہمیں اپنا کام کرنا ہے. تو کیا بات ہوتی ہے. تو یہی نا, اگر میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دوں, میں اگر فیس بک پہ پوسٹ کرتا ہوں, اگر 10 اپریشیٹ والے کمنٹس ہیں تو 4 آپ کو گرانے والے بھی کمنٹس ہوں گے. آپ کی یہاں تک کہ سوشل ورکر کی اس ملک میں سب سے زیادہ کردار کشی کی جاتی ہے, اس پہ الزام لگائے جاتے ہیں اور ہیں فراڈ ہیں. کیونکہ آپ وہی بات ہوتی ہے نا, جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ لیاری بہت پازیٹیو علاقہ ہے. مجھے پتا ہے کہ اس میں کتنا ٹیلنٹ ہے, میں یہاں پہ ٹیلنٹ کو بلاتی رہتی ہوں, لیکن وہی ایک چھوٹی سی ویڈیو اس پورے چیز کو جو ہے اپنے شیل میں باندھ لیتی ہے, لوگوں کو وہی لیاری لگتا ہے. تو اسی طرح آپ لوگ پازیٹیو کام کرتے ہیں, لیکن آپ کا جو یہ نیگیٹو کریڈٹ وہ لوگ لے کے جاتے ہیں جو نہیں جانا چاہیے. بس ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ عقل اور شعور دے. اور ہم لوگ بھی بہت ججمنٹل, لیکن ہمارے جو ہیں اکابرین ہیں, ہمارے بڑے ہیں, اب ان کو اب کس طرح سمجھا سکتے ہیں. وہی بات ہے نا کہ جو ایک بچہ ہے, پھر میں بالغان پہ آؤں گا کہ ایک بالغان, ویسے آپ نے مجھے نیا لفظ سکھایا, بالغان, کہ ان لوگوں کو بھی جو ہے نا پھر ہمیں ایک کلاس دینی پڑے گی. کلاس کے بغیر ممکن نہیں ہے, کیونکہ بہت زیادہ ضعیف لوگ ہیں. تو ہم تو ان کی یعنی کہ تذلیل نہیں کر رہے, لیکن ان کو ایسا مائنڈ سیٹ دے رہے ہیں کہ جہاں آپ کو بولنا چاہیے آپ وہاں بولیں. اور جیسے کہ انہوں نے پہلے کہا کہ اگر آپ کسی کام کی ذمہ داری لینے کے لائق ہیں, مجھے معلوم ہے کہ میں کس چیز کے لائق ہوں, کہاں پہ میں نالائق ہوں. تو جہاں پہ آپ کسی ذمہ داری کو لینے کے لائق ہیں, وہاں آپ اس ذمہ داری کی طرف قدم بڑھائیں. میں آپ کو سچ میں بتاتی ہوں, میں کوئٹہ سے کام کرتی ہوں, تو بہت آنا جانا ہوا, تو مجھے کسی شخص نے کہا کہ تم اپنا NGO کھولو, میں تمہارے ساتھ ہوں, ٹیم میں دوں گا, اور باہر سے ہم لوگ ڈونیشن مطلب جمع کریں گے, تو ہم لوگ غریبوں کی مدد کریں. ویسے بہت پازیٹیو مثبت طریقے سے. میں حیران ہوگی, میں نے کہا بھیا مجھے خود پہ بھروسہ نہیں ہے. کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا میری نیت خراب ہوئی, تو ابھی اتنا کما رہی ہوں تو ٹھیک ہے, اگر میں نے اتنے سارے پیسے, غریبوں کے پیسے میں نے کھا لیے, مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا؟ اب مجھے واقعی میں نہیں پتا کہ میں اتنی ذمہ دار ہوں یا نہیں ہوں. تو جب مجھے نہیں پتا, مجھے اپنے آپ میں اس معاملے میں کانفیڈنس نہیں ہے, تو میں وہاں پہ قدم نہ بڑھاؤں, کیونکہ یہ میری ذمہ داری ہے. لیکن بدبختی یہ ہے سر کہ ہم اگر اداروں کی بھی بات کریں تو ہمارے جو محافظی ادارے ہیں وہاں پہ بھی ویسے ہی لوگ ہیں یا ویسے ہی لوگ جانا چاہتے ہیں جو صرف کمانا چاہتے ہیں. تو ذمہ داری تو رہ گئی نا پیچھے, رہ گئی. اس لیے تو کراچی کا حال آج یہ ہے. 1100 ارب کے کچھ لوگوں نے کراچی کے لیے جو ہے فنڈ مختص کیے تھے, آج کراچی میں کون سا روڈ بنا؟ روڈ بنے نہیں, ٹوٹ گئے. تو یعنی کہ وہ 1100 ارب کہاں گئے؟ بالکل. تو جب وہی آپ کی بات ہے کہ جب 2-3 ہزار ہیں یا 10-20 ہزار ہیں تو ٹھیک ہے, وہ سلو چلتے جاتے ہیں. جب آپ کے پاس پیسہ بڑھے گا, جب آپ کو یعنی کہ ایک آپ کے سامنے ہوگا, پھر آپ کی خواہشات بھی بڑھیں گی. آپ یقین کریں میں خود نہیں جانتی کہ میں لالچی ہوں یا نہیں ہوں, لیکن یہ بات ہے کہ میں یہ ذمہ داری نہیں نبھا سکتی. لیکن سلام ہے آپ جیسے لوگوں کو, میں آپ کے ساتھ ان تمام لوگوں کو جو NGO چلاتے ہیں, جو پرائیویٹ سیکٹر میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں, جو ایک ٹیم چلا کے اور ان کا کام دکھتا ہے, تو سلام ہے ان لوگوں کو جو اس طرح سے اپنی ذمہ داری چھوٹی چھوٹی عمروں میں اپنی ذمہ داری بٹور کے رکھے اور دوسروں کو آمادہ کرتے کہ بھائی آؤ اور ہمارے ساتھ کام کرو. تو یہ ٹیم بنانا بڑا مشکل کام ہے. اور ایک یہ ہمارے اندر, میں اگر اپنی ٹیم کی بات کروں یا اپنی بات کروں, کیونکہ ہم اگر آج کچھ بھی ہیں تو اپنی ٹیم کی وجہ سے ہیں. تو ہماری ٹیم میں جب ہم میٹنگز کرتے ہیں یا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ہم, یہ میرا ایک یعنی کہ میری سوچ ہے کہ ہم جب کسی لیڈیز کی یا فیمیل کی یا کسی اسٹوڈنٹ کی ہم مدد کرتے ہیں تو ہم پکچرز نہیں لیتے. پکچرز ہم کیوں کسی کی کردار کشی کریں, کیوں؟ اور آج اس علاقے میں, اس کراچی میں, اس پاکستان میں بہت سے ایسے جو ہیں لوگ ہیں جو پکچرز کی وجہ سے بھاگتے ہیں.
اچھا یہ ایک بات ہے کہ میں یہ بات مانتی ہوں کہ اگر آپ کوئی سسٹم چلا رہے ہوتے ہو تو آپ کو اس کی لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے آپ کو پکچرز کی ضرورت ہوتی ہے، ایسا ہے. لیکن میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے جو سامان کی پکچر لیتے ہیں، بھائی یہ سامان ہے ہم ڈونیشن کرنے جا رہے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو صرف گھر کے پہلو تک یعنی کہ ایک ڈھانچے تک ویڈیو بناتے ہیں کہ یہ ہم لوگ دینے جا رہے ہیں، یا راستے تک ویڈیو بناتے ہیں، لیکن ان لوگوں کی ویڈیو نہیں بناتے یا پکچر نہیں لیتے جو لوگ مستحق ہیں. لیکن ہم ان لوگوں کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں جو ہمیں ڈونیٹ کرتے ہیں، اور واللہ آج تک کسی نے ہمیں نہیں کہا کہ آپ ایک پکچرز بھی بنا کے بھیجیں. کیا بات ہے سر. کیونکہ ان لوگوں کا ہم نے بھروسہ ہے اور ہم نے بھروسہ توڑنا نہیں ہے، اور ہم نے اپنا کام کرتے جاری رکھنا ہے. لیاری میں اگر آپ دیکھیں اسکول کے پرنسپلز ہوں، سیاستدان ہوں، کوئی امیر شخص ہو، بلڈر ہو، ڈونیٹ الحمدللہ جس کے پاس ہم گئے انہوں نے کیا، کم کیا زیادہ کیا، اپنے اوپر اس چیز کو سوچا کہ میرے پاس اللہ نے مجھے دیا ہے اور اب مجھے اپنے رعایا، اپنے عوام جو غریب لوگ ہیں ان کی مدد کرنی ہے. کیا بات. اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے ابھی جو پیسے لیے ہیں اسٹوڈنٹس کی فیس بھری ہے اس کی پکچر سینڈ کریں، یا کسی کو آپ نے راشن کا بیگ دیا اس کی پکچر سینڈ کریں. اور ہمارے ساتھ جو اسکول کے پرنسپلز ہیں میڈم، میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اتنے کوآپریٹو ہیں کہ کچھ ایسے بچے جو ہمارے بیاہ پہ جاتے ہیں ان سے فیس بھی نہیں لیتے، کچھ وہ اپنے جو ان کے نظر میں بچے ہوتے ہیں ان سے فیس نہیں لیتے. تو لیاری کے اندر ایک یہ جو ماحول ہے نا، یہ یعنی کہ بہت ہی زیادہ جو ہے مجھے پسند آیا. برائٹ اسکول کا یہ ہے، میں نے آپ کے اسکول کا نام سنا، میں نے کہا کہ میری دوست بھی اسی اسکول میں انچارج ہے، پہلے ٹیچر تھی، میرے خیال سے اب انچارج ڈپارٹمنٹ میں آ گئی ہے، لیکن اس نے بھی مجھے یہی چیز کہی تھی کہ بہت سے بچے ہیں جو فری میں ماشاء اللہ سے پڑھ رہے ہیں، چیزیں ہیں، ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے. اور یعنی کہ کوئی ایک اسکول نہیں، اگر آپ ہیڈ وے کی بات کریں، آپ القادر کی بات کریں، برائٹ کی، پیٹس، ایکس وائی زیڈ، لیاری کے جو اسکولز ہیں تمام میں یعنی کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں اپنی خدمات انجام دے رہا ہے. تو لیاری میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پرائیویٹ اسکولز کو بزنس بنایا گیا. تو یہی تو میں کہتی ہوں، اگر لیاری میں ایسے سسٹم ہیں تو لیاری تک ہی کیوں محدود ہے؟ یہ شکایت مجھے تہہ دل سے ہے، کیونکہ اگر ہم بلوچ ہیں تو ہمارا آدھا حصہ لیاری ہے، آدھا حصہ یہاں ہے گولی مار ہے، یا آدھا حصہ وہاں ہے، یا آدھا حصہ مطلب پورے کراچی میں ہم لوگ ہیں. تو صرف لیاری تک ہی سسٹم کیوں موجود ہے؟ ہم کراچی کے کیوں طبقے کا مطلب کراچی کے حد تک کیوں نہیں سوچتے؟ ایک ایسا ہے کہ آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں آپ کی پذیرائی بھی ہے، وہاں کے لوگ آپ کو جانتے ہیں. باہر قدم رکھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا سوچنا بھی پڑتا ہے، اور وہاں کے لوگوں کا ذہن بھی پڑھنا پڑتا ہے کہ جو باہر کے لوگ ہیں وہ کس ذہن کے ہیں، کس نوعیت کے ہیں. کیوں ہم نے پڑھا بھی لیاری میں ہے، ہم بڑے بھی لیاری میں ہوئے، پیدا بھی لیاری میں ہوئے، تو ہمارے پاس صرف لیاری ہے. تو ابھی باہر کے لوگوں کے لیے ہم ابھی آئیں تو اب باہر کے لوگوں کا ذہن پڑھیں، باہر کے لوگوں کو دیکھیں، تو پھر اپنا باہر بھی قدم جمائیں گے انشاءاللہ. اور ہم نے صرف کراچی، لیاری یا جہاں بلوچ رہتے ہیں وہاں خدمت نہیں کرنی. ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم پاکستان کی خدمت کے لیے اس راہ عمل پر آئے ہیں. سب سے بڑی بات ہے سر، پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، لیکن میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات کہتی ہوں، ریکویسٹ ہے میری. سب سے پہلی بات کہ آپ نے یوتھ کو فوکس کیا ہے، اور یوتھ کو فوکس کرنا مطلب پاکستان کے فیوچر کو فوکس کرنا ہے. تو فیوچر صرف لیاری تک نہیں ہے، میرے خیال سے آپ کو یوتھ کو اگر فوکس کرنا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ آپ جیسے ذمہ دار لوگ آگے آئے اور کراچی میں جگہ جگہ اپنا سسٹم پھیلائے. ہاں مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، اور ناممکن ماشاءاللہ سے آپ نے سیکھا بھی نہیں ہوگا کیونکہ اب تو آپ ایکسپیرینس ہو چکے ہیں. تو میں تہ دل سے یہ چاہتی ہوں، میری خواہش ہے کہ آپ جیسے لوگ آگے آئیں اور کراچی کی یوتھ کو خاص کر یعنی کہ پاکستان کو بچانے کے لیے آپ کو یہ بچوں کو بچانا ہوگا، نوجوان کو بچانا ہوگا، اور میں تہ دل سے جانتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ یہ کام سر انجام اچھی طرح دیں گے، بخوبی دیں گے. ایک چھوٹا سا میسج اگر آپ کی طرف سے، ایک چھوٹا سا پیغام اگر ہماری دیکھنے والے تک پہنچے. میڈم یہاں چینل کے توسط سے ایک پروگرام یعنی کہ جو آج چلا، جی، اس میں لوگوں نے بہت کچھ سنا اور سیکھا. جی، تو میں چاہتا ہوں کہ پیرنٹس جو ہیں وہ ہر چیز ٹیچرز پر بلیم نہ کریں، تھوڑی سی اپنی ذمہ داری کو نبھائیں، اور جو ٹیچرز ہیں وہ ہر چیز پیرنٹس پر بلیم نہ کریں، ٹیچرز اپنی ذمہ داری کو نبھائیں. اور ٹیچرز اور پیرنٹس جب دونوں اتفاق سے رہیں گے تو بچہ پڑھے گا بھی، اور پھر بچہ جو ہے اپنی جو تربیت ہے وہ بھی اس کو اچھی ملے گی، اور 18 سال یا 17 سال یا 16 سال کا جب ہوگا تو ہمارے ساتھ آ کے کھڑا ہو جائے گا اور ہم اور مضبوط ہوتے چلے جائیں گے. لیکن ہمارے یوتھ میں وہ لوگ بھی شامل ہو جائیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایجوکیشن ہے یا نہیں ہے،
آپ کے پاس انشاءاللہ ہم جو یوتھ کی ہماری جو کلاسز ہوتی ہیں اس میں ہم آپ کو رکھیں گے اور ہم آپ کو آگے تک لے جائیں گے. آپ کے پاس ٹیلنٹ بھی ہے تو انشاءاللہ آپ کوشش کریں پڑھنے کی, اور انشاءاللہ آپ چاہے 70 سال کے بھی ہم آپ کو پڑھائیں گے. کیا بات ہے ویلکم ہے سب کے لیے. یہ انہوں نے وہی پرانا والا لاجک ہے, اسلام میں بھی ہے کہ تعلیم کی کوئی عمر نہیں ہے, کوئی قیدیت نہیں ہے عمر کی, اور ہم آپ کو عزت کے ساتھ پڑھائیں گے. کیا بات ہے, بس آ جائیں, ویلکم ہے تمام کو. جو بھی کام کرنا چاہتا ہے ہمارے ساتھ, پورے کراچی سے پورے پاکستان سے ہمارا ساتھ دیں, اور ہمیں زیادہ کچھ نہیں چاہیے, صرف ہمیں دعائیں چاہیے کہ لوگ اب کچھ اچھے الفاظ اور کچھ دعائیں ہمیں دے دیں, یہی ہمارے لیے کافی ہے. بہت بہترین, بہت بہت شکریہ آپ آئے. لیکن اس سے بڑی بات علاقائی لوگ ہیں جو دوسرے علاقوں میں رہتے ہیں اور وہ جو چاہتے ہیں کہ دوسرے ہمارے علاقوں میں ایسے سسٹم کو بحال کرے یا ہمارے بچوں کو سپورٹ کرے, تو انہیں پہلے خود کا سسٹم سپورٹیو بنانا پڑے گا اور خود پہلے ایک قدم بڑھانا ہوگا تاکہ ایسی چیزیں ہمارے محلے تک, ہمارے گھروں تک, ہمارے ٹاؤن تک پہنچے اور ہمارے بچوں کو جو ہے صحیح تربیت ملے. اور ابھی یقین کیجئے تربیت کی بہت ضرورت ہے, ہمارے بچوں کو بہت زیادہ ضرورت ہے. ہم نہیں جانتے کہ ہمارے بچوں کا لہجہ کہاں جا رہا ہے, ہم سنتے تو ہیں لیکن پھر بھی بہہ رہے ہیں. تو آپ کا بہت بہت شکریہ سر, بہت اچھا لگا. جیسے کہ میں نے بریک کے دوران بھی کہا کہ بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ پروگرام کرنا, بہت اچھا لگا بات کرنا, ایک اچھی ڈسکشن ہوئی, اور مجھے امید ہے کہ میں اور میرے جیسے کئی لوگ آپ کی بات سمجھے ہوں گے اور اس پہ عمل کریں گے ہم لوگ. بہت بہت شکریہ. گلی چارو کا امید کرنا کہ مرچی کی مراگے شمار دوست بیتا مول مراد امشی اللہ نامو دی چوکانی تربیت بکنیتا او ماتا 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 ودی چوکانی تربیت بکنیتا. اگر شمی چوک لوگے تو کا شمی میں بدتمیزی سراب رہی تو ماتیے ماتا را گوش گئے چھے کہ ماتے ذمہ داری تربیت کنک تو وہ تھی چکرہ سوال بکن کہ تو بدتمیزی چیا کن گئے. آئیے لہجہ آ رہا, آئیے زبان آ رہا, آئیے مزاج آ رہا, کنٹرول کرنے کے ایک ماتے کاری مات ببنے غلام مبنے ہوتی چکے. امشی ماں نی منابزہ محلہ کا بلوچہ ربے دیتا اجازت وطی خیال اربکنے ہوتی مات پہ تے خیال اللہ ماں اربکنے تا منی نیم گنچی نی اللہ میں ہرے.